Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will start with my introduction. I am Sayyida Maliha Asif from IMS Community number 2. Today our topic is the heart-brain connection, a Quranic and scientific perspective. تو سب سے پہلے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے ٹاپک اسٹڈی کریں گے. So the topics under study today will be کہ جو قرآن ہے اس میں کون سی ٹرمز یوز ہوئی ہیں ہارٹ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہارٹ کی امپورٹنس ہے وہ قرآن ہمیں کیا بتا رہی ہے, اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ٹائپس ہیں نا ہارٹ کے وہ کون کون سے ذکر کیے گئے ہیں قرآن کے اندر. پھر تھوڑا سا ہم لوگ سائنٹیفک پرسپیکٹو کی طرف جائیں گے اور اس میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ کمیونیکیشن جو ہے ہارٹ ٹو ڈفرینٹ آرگنز یا برین وہ کس طرح سے ہوتی ہے. پھر کیونکہ نیورولوجیکل ہمیں تھوڑا سا اسٹڈی ڈیپتھ میں کرنا ہوگا, آئی ول گیو این اوور ویو اباؤٹ دا نروس سسٹم. ٹھیک ہے, نروس سسٹم کا ہم اوور ویو کریں گے اور اس میں ہم سلیکٹیولی آٹونومک نروس سسٹم پڑھیں گے. پھر جو ہے ایک انٹرا کارڈک نروس سسٹم ہے, and there is an interesting point over there which I'll explain. اور اس کے بعد ہم لوگ اسٹڈی کریں گے ہارٹ برین ایکسس کا. ٹھیک ہے, اینڈ لاسٹلی ریسرچ اسٹڈیز اور کچھ ریفرنسز میں آپ سے شیئر کروں گی جو اس پوری اسٹڈی میں مجھے ہیلپ کی ہیں کافی. سب سے پہلے جو ہے ہارٹ ان دا قرآن. جو ہارٹ ہے وہ ہم لوگوں نے جتنا پڑھا ہوا ہے تو قرآن میں ہم بہت دفعہ جو ٹرم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ قلب کی ہے, اور قلب وہی ہے جو ایک اسپریچول سینس میں ہارٹ کا ہم لوگ پڑھتے ہیں, ناٹ جسٹ دا فزیکل اسپیکٹ آف اٹ. ہم لوگ یوزلی نارملی جو ہم لوگ فزیکل اسپیکٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا سائنٹیفکلی, تو قرآن ہمیں ایک اسپریچول اسپیکٹ دیتا ہے کہ اس کا کنیکشن ود بلیف اینڈ ججمنٹ ہے اور اس طرح. تو یہ تو ہمارے پاس قلب ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس فؤاد ایک ٹرم ہے. فؤاد کی ٹرم جو ہے وہ ایک ایموشنل سینس میں, مطلب ایموشنل ہارٹ جو ہوتا ہے جو تھوڑا اینکشس ہوتا ہے, اس میں تھوڑی فیلنگ اور پرسیپشن ہوتی ہے, تو وہ جو ہے لنک ود فؤاد ہے. فؤاد ایک کنڈیشن ہے ہارٹ کی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا ایک آیت ہے جس میں اس کا ایکسپلین کیا گیا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مدر تھیں, تو انہوں نے جب ریور میں چھوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, تو اس کے بعد ان کا نا ایک اینکشسنس ڈیولپ ہو گئی ہارٹ میں. تو دیٹ از دا فؤاد بیسکلی. تو یہ جو ذکر کیا گیا وہ سورہ القصص کی آیت نمبر 10 میں. دین وی کم ٹو صدر. صدر کا بھی تھوڑا سا کنسیپٹ میں اپنی پریویس جو سیشن میں ہوا تھا اس میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا. صدر کا ایک کنسیپٹ ہم ویسے لیتے ہیں کہ دا چیسٹ بیسکلی, یو نو دا رب کیج اینڈ آل, بٹ ساتھ میں تھوڑا سا اوپننس ٹو گائیڈنس جو ہوتا ہے وہ بھی ہم لنک کر سکتے ہیں صدر کے ساتھ. ٹھیک ہے, اینڈ صدر کا بھی ہم نے تھوڑا اور آگے بھی دیکھتے ہیں. پھر آ جاتا ہے لب. لب جو ہے نا وہ ہم جو ٹرم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ود اندر ورڈ بیسکلی, جیسے ہم نے سنا ہوگا اولول الالباب, جو دا پیپل ہو ریزن, جو ڈیپ انٹلیکٹ رکھتے تھے, ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کا ذکر جب ہوتا ہے تو وہ ہارٹ جو ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کر سکتا ہو, ڈیپر انٹلیکٹ رکھتا ہو, تو وہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں لب کے ساتھ. تو دیز آر دا فیو ٹرم جو کافی ایمفیسس کے ساتھ قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اینڈ دین وی کم ٹو a bit of a significance of the heart. سورۃ الحج جو ہے اس میں ذکر کیا گیا, I will read the translation. Have they not traveled throughout the land, so their hearts may reason and their ears may listen? Indeed, it is not the eyes that are blind, but it is the hearts and the chests that grow blind. تو اگر ہم انگلش میں جیسے پڑھ رہے ہیں تو اتنا ہمیں کلیئر شاید نہ نظر آئے, تو ہم تھوڑے سے عربک ٹرمز کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں قلوب کا مینشن ہے, ٹھیک ہے, جو بولڈ میں کیا ہوا ہے, اور سائڈ میں ہی یاقلون ہے. نارملی ہم لوگ یاقلون جو ہے وہ عقل سے ہم ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ قلب اور عقل کا ایسوسیشن ہمیں ملتا ہے, ایک لنک ملتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں فردر یہ بھی ہے, جو ایک ریفلیکشن میری رہی تھی, وہ یہ کہ جو ویژن
سائٹ اور ہیئرنگ ہے اس کا ریلیشن جو ہے ود جسٹ دو سینسز نہیں، اس کا ڈیپر سینس میں بھی مطلب ہے کہ وہ اس کی پرسیپشن جو ہوتی ہے بیسکلی، جو اس کا کنٹرول بھی قلب کے پاس ہے. یعنی ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس سے انٹرپریٹیشن جو ہو رہی ہے وہ ایٹ دا بیک اینڈ ہارٹ کا بھی اس میں رول ہے. تو یہ ایک ریفلیکشن تھی میری. اینڈ دین وی ہیو سورۃ الشورى. I'm going to read the translation. اس میں جو ہے نا ہم لوگ ہارٹ کو دیکھتے ہیں with the connection with آخرہ. تو this is very important like for us because ہمارے لیے آخرت اتنے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. تو یہاں پہ قلب کا کنیکشن ہمیں مل رہا ہے. نارملی ہم لوگ اگین اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں کہ یو نو مینٹل ہیلتھ کو اس سینس میں اینڈ وی ناٹ ریئلی کنسیڈرنگ دا ہارٹ اینڈ دیٹ. سو اس کنٹیکس میں بھی مجھے یہ آیت کافی اٹ ہیلپ می ان انٹرسپیکشن بیسکلی. So coming to the translation, and do not disgrace me on the day all will be resurrected, the day when neither wealth nor children will be of any benefit. Only those who come before Allah with a pure heart will be saved. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہ ویلتھ نہ اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، مال اور اولاد کام نہیں آئے گا. جو ہارٹ وچ یو ہیو ٹرین اور یو ہیو کیپ پیور اور یو ہیو آپ نے مطلب تزکیہ اس پر کام کیا ہوا ہے. تو دین اونلی ول بی سیوڈ، ناٹ جسٹ یو نو دا مٹیریلسٹک تھنگس. اوکے، تو یہ ایک ریفلیکشن ہو گئی. اور ہاں فردر مجھے اس میں ایڈ کرنا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. تو یو کین ریڈ پریویس اس میں نا آیات میں، تو وہ ایک اچھا ہو جائے گا، کنٹیکسٹ مل جائے گا. اچھا، یہ حدیث جو ہے دس ہیز پلیڈ اے لاٹ آف رول ان ریسرچ فار می بیکاز جب میں نے شروع میں جب آپ سمجھیں کہ مجھے شروع جو خیال آیا تھا نا اس ریسرچ کا یا اس پورے ہارٹ برین کنیکشن کا، دیٹ واز اے لانگ ٹائم اگو بیسکلی اباؤٹ 4 to 5 more than that, more years than that. تو تب جو ہے یہ حدیث تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت لگا کہ دیر از سم تھنگ اباؤٹ دا ہارٹ دیٹ وی آر اگنورنگ اور نیگلیکٹنگ. ٹھیک ہے، تو دس واز مائی اون ریفلیکشن بیسکلی. تو اس میں ہے کہ بی ویئر دیر از اے پیس آف فلیش ان دا باڈی، اف اٹ بیکمز گڈ the whole body becomes good, but if it gets spoiled the whole body gets spoiled, and that is the heart. تو یہ صحیح البخاری کی 52 نمبر میں. اور اس میں جو ہے ایمفسس دیا گیا ہے کہ اگر دل جو ہے وہ صاف ہوگا تو پھر باقی ساری باڈی جو ہے وہ بھی صاف ہوگی اور وہ پیور رہے گی، اور یو نو یو ول بی ایبل ٹو ڈو گڈ ایکشن. بیسکلی یہ جو حدیث ہے نا یہ کمپلیٹ نہیں ہے، تو آپ جب پیچھے سے اگر پڑھیں نا تو آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. سو آئی لیو دیٹ آن یو، یو ول گو اینڈ ایکسپلور ایز ویل. So this is that hadith that played a very important role in my research. And then اس میں ایک اور چیز مجھے ایڈ کرنی تھی، وہ یہ کہ یو نو سو اس حدیث سے مجھے یہ ریئلائز ہوا تھا کہ so there's something about the heart that like it has control over the other organ or the other parts of the body or something like that. And normally we don't really link it, but I just like yesterday or day before yesterday I realized that blood, you know, the heart is a pump and it pumps blood in the body. And اگر اور ٹاکسیسٹی ہے وہ ساری چیزیں بھی وہ کنٹرول ہو رہی ہیں، کس طرح سے پمپ کرنا ہے، کتنا پمپ کرنا ہے، all of that. So you know it could be connected with this somehow. So that was one of the things that I realized. Okay, moving on. And then these are the types of the heart mentioned in the Quran. جیسے یہ جو ٹائپس ہیں نا یہ کنڈیشنز ہیں اور ان کے ٹرمز بھی ہیں مطلب قرآن کے اندر. تو یہ بھی آپ سرچ کریے کون کون سی ہیں، مطلب ان کے ورڈز ہیں اسپیسیفک. تو جیسے سیلڈ ہارٹ، ڈیوینٹ ہارٹ، یہ جو بری کنڈیشنز ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے، جو فرسٹ رو بیسکلی سیلڈ ہارٹ، deviant heart, blind heart, rusty, unreflective, sin-stained, faithless, hardened, sinful, and arrogant. And then we have the other side, wise heart, fearful, faith renewed, content, and sound.
ٹھیک ہے. ساؤنڈ تو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ قلب وہ سلیم والا جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. Okay, and then now I'm going to build onto the perspective like science wise. تو اس میں جو ہے ہارٹ کی کمیونیکیشن پاتھ ویز ہیں which are in the following ways: neurological, biochemical, biophysical and bioelectrical. Neurological میں ہمارے پاس نروس سسٹم آتا ہے. biochemical میں we have hormones and neurotransmitters. biophysical میں pulse waves اور the pressure. بیسکلی جو ویسلس کے اندر جو پریشر سے پھر بلڈ پاس ہوتا ہے تو وہ جو پریشر ہوتا ہے وہ بھی سینسنگ سسٹم ہے اس کا. تو بایو فزیکل میں وہ آ جاتا ہے. اینڈ دین وی ہیو بایو الیکٹریکل impulses. So all of these signals then go to the brain and then it's like a bi-directional sort of کہ heart to the brain, brain to the heart, اس طرح. تو اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اوور ویو آف دا نروس سسٹم. ٹھیک ہے. نروس سسٹم میں سے اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بٹ کہیں نہ کہیں آگے جیسے اب ہم پڑھیں گے نا تھوڑا سا کمپلیکس چیزیں ہوں گی تو پھر سمجھ نہیں آئے گا. سو دیٹس وائی آئی کیپٹ اٹ. ٹھیک ہے. تو نروس سسٹم جو ہے ڈیوائڈیڈ انٹو دا سینٹرل نروس سسٹم اینڈ دا پیریفرل نروس سسٹم. ٹھیک ہے. تو سینٹرل نروس سسٹم مطلب ایک سینٹر ہے. تو برین آ گیا آپ کے پاس, اسپائنل کارڈ آ گیا. ٹھیک ہے. جو پیریفرل نروس سسٹم ہے, پیریفرل مطلب اس کے سائڈ پر جیسے, تو وہ سارا جو نروز ہیں, جو بھی نروز ہیں آپ سمجھ لیں وائرز ہوتا ہے نا, تو کمنگ آؤٹ آف دا برین اینڈ دا اسپائنل کارڈ, تو اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو جو پیریفرل نروس سسٹم ہے اٹ از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو the autonomic nervous system and the somatic nervous system. So I don't want to overwhelm you with the terms themselves, but autonomic کو آپ ایسے یاد رکھیں جیسے automatic ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ویسے یاد رکھ لیں. اور دوسرا جو ہے وہ somatic ہے. somatic مطلب جو ڈائریکٹ جو والنٹری مسلز ہوتا ہے نا, جیسے موومنٹ کروا رہے ہوتا ہیں تو وہ somatic nervous system میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس فردر ڈویژن ہے. اوکے, آئی ول ڈیوائڈ ناؤ فردر. The somatic nervous system is divided into the sensory and the motor. Sensory آپ نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا, sensory مطلب senses سے جا رہا ہے برین میں. کوئی sensory nerve جو ہے وہ ٹچ ہو گیا, کول جو ٹیمپریچر ہے وہ ہو گیا, جو بھی سینسز ہیں وہ برین کی طرف لے کر جا رہے ہیں, وہ سینسری, اس طرح سے سینسری نیورون, سینسری نروز اس طرح سے کام کرتے ہیں. موٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ سگنلس فرام دا برین, فرام دا اسپائنل کارڈ ٹو دا مسل جیسے لے کر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو موٹر کو ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں, تو ایکسپلین کرتا ہوں. And then we come to the automatic side. Basically, autonomic nervous system is divided into the parasympathetic and the sympathetic. اب sympathetic, the term itself means there's some relation with emotions and stuff like that. تو emotions یا پھر کیا کہتا ہے جو بھی ہمارے emotional processing ہو گئی, تو وہ ساری ہماری یہ ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ فائٹ اور فلائٹ جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے سمپتھیٹک کے ذریعے, اور پیرا سمپتھیٹک it is controlling the rest and digest basically. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ فردر دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. You can see all the diagram, even the motor division, sensory division والا بھی چارٹ دیکھنا تھوڑا سا, you know. So the voluntary and the involuntary both have sensory and motor. Okay. تو یہ ایک چیز ہے یاد رکھیں. I hope it's not very confusing. I'm trying to simplify as much as possible. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آ جاتا ہے آٹونومک نروس سسٹم. پرٹیکولرلی اس میں فائٹ اینڈ فلائٹ آ گیا, جیسے میں نے بات کی تھی ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ آ گیا. تو سو اف یو سی جو سمپتھیٹک ہے وہ کیا کر رہا ہے, اٹ از ڈائلیٹنگ دا پیپل, یعنی پیپل جو ہمارے آئی کے اندر جو پیپل ہوتا ہے وہ انلارج ہو رہا ہے, لائٹ زیادہ جانی چاہیے, بیکاز either fight and flight is like you're ready to fight or you're ready to run sort of, تو آپ کو روشنی چاہیے ہوگی آنکھ میں زیادہ, صحیح ہے. So that comes with the dilating of pupils, inhibits the salivation and peristalsis, یعنی کھانے پینے کا کنسرن نہیں ہوگا اس وقت, رائٹ. تو دیٹ از ناٹ دا کنسرن آف دا سمپتھیٹک نروس سسٹم, وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا سارا
کھانا پینا یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے. اینڈ یو آئی ایم پریٹی شیور یو ہیو آلسو آبزرو کہ جب آپ خود اسٹریسڈ فیل کر رہے ہوتا تو آپ کو کھانا کھانے کا دل نہیں چاہے گا، موڈ مطلب اس طرح کا ہو جائے گا، نوزیا ٹائپ ہوگا، تو یہ ہوگا نا. تو اس سے آپ یاد رکھیں. اسی طرح اپوزٹ اگر آپ دیکھیں پیراسمپتھیٹک، تو اس کا جو ہے اپوزٹ رول ہے کہ کنسٹرکٹس دا پیپلز اینڈ اٹ stimulates the saliva rest and digest. اس پہ کنسنٹریشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں نا ہارٹ کا رول کیا ہے. ہارٹ جو ہے وہ انکریزڈ ہارٹ ریٹ ہوگا، آپ کا انکریز کنٹریکٹیلٹی ہوگی ان دا سمپتھیٹک. ان دا پیراسمپتھیٹک لو ہوگا سب کچھ، لو ہارٹ ریٹ اور لو، وہ سلو ڈاؤن ہو جائے لائک کام اینڈ کول سارٹ آف، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اب دیکھ لیتے ہیں ڈفرینٹ پاتھ ویز کو. ہم نے نا ابھی صرف اوور ویو کیا ہے نروس سسٹم کا، جو میں نے جلدی سے کروا دیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ نیورولوجیکل اینڈ بایو کیمیکل پاتھ ویز ہارٹ کی کون سی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس ایز یو سی ان that blue box sort of جو پیراسمپتھیٹک لکھا ہوا، اس میں you can see there is a nerve going up. so یہ جو یلو کلر کی ہے تو وہ ویگس نرو ہے. تو ویگس نرو جو ہے سپلائز دا پیراسمپتھیٹک، تو اس کا کنسرن پیراسمپتھیٹک سے ہوتا ہے. اور سمپتھیٹک جو ہے وہ اسپائنل کارڈ سے اٹیچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو سمپتھیٹک نروز اس طرح سے. اینڈ ایز I told you about the function itself جو ہوتا ہے سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک کا. تو آئی ہوپ دیٹ از کلیئر انف کہ ان کا کیا فنکشن ہوگا ہارٹ کو لے کر، ٹھیک ہے. اور بایو کیمیکل کا جہاں تک کنسرن ہے، اس میں یہ ہے کہ ایز یو آل نو کہ ایڈرینلن اور ایڈرینلن ان کا رول موسٹلی اسٹریس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اسٹریس رسپانسز سے. تو ان کا رول سمپتھیٹک میں آئے گا ان ہارمونس کا موسٹلی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ہارمونس ہوتے ہیں جو دے آر enabling the signals جو پاس ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈوپامین ہے، ہمارے پاس ایسیٹائل کولین ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں دیر ان بوتھ پاتھ ویز، یعنی سمپتھیٹک میں پیراسمپتھیٹک میں دونوں، ٹھیک ہے. اور اب ہم لوگ آ جاتے ہیں انٹرنسک کارڈیک نروس سسٹم پہ. اچھا، انٹرنسک کارڈیک نروس سسٹم، آپ نام سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ ابھی ہم بات کرتے کہ ایک نروس سسٹم جو ہے وہ ہارٹ کو کنٹرول کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، ایک سگنل جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اوکے. بٹ ہمیں ابھی تک یہ نالج بہت ریسنٹ رہی ہے کہ انٹرنسک کارڈیک نروس سسٹم کی دیٹ دیر از اے system of nerves that is within the muscles of the heart. تو وہ اس کا نروس سسٹم ہے. تو it is also called as the little brain inside the heart. تو اس کا رول جو ہے نا وہ irrespective ہے of the main central nervous system. So this is a very interesting point کہ اس کا کنٹرول خود سے بھی ہے other than the main central nervous system, right. اور یہ جو برابر میں ایک میں نے پکچر ایڈ کیا، دیٹ از آف اے بک، اینڈ اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ریگارڈنگ کہ ہارٹ جو انفارمیشن سینڈ کر رہا ہے برین کو وہ زیادہ ہے اور برین ٹو دا ہارٹ کم ہے. اینڈ دس از فار دا پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم جس میں ہم ویگس نرو کی بات کریں. تو دس واز اے ویری کنسرننگ پوائنٹ فار می کہ لائک آئی ہیو آلویز ریڈ دا اپوزٹ، رائٹ، کہ برین کنٹرول کر رہا ہے ہارٹ کو. تو یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ بہت انٹریگنگ تھا اور انٹرسٹنگ تھا. دس کین بی ڈسکورڈ مور کہ آگے کیا کیا ہے اس کے اندر. اچھا، اب آ جاتے ہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھوڑا سا نیورولوجیکل پاتھ وے ہمارا ہو گیا، اور ہمارے پاس ہو گیا بایو کیمیکل، تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ ہارمونس ہے. اینڈ بایو فزیکل کا میں نے پریشر اور اس سے سمجھایا تھا، وہ تھوڑا سا ہم لوگ میں بھی ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے رہیں گے. تو بیرو ریسیپٹرز بھی ہوتا ہے ہارٹ کے. تو بیرو ریسیپٹرز جو ہوتا ہے وہ پریشر کو فیل کر سکتا ہے، میجر کر سکتے ہیں، سگنلز اس کے ذریعے پھر سینس کر کے پھر برین کو جاتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. اوکے، تو کمنگ ٹو دا کرنٹ سلائڈ، اس میں ہے بایو الیکٹریکل پاتھ وے. تو یہ اگین بایو الیکٹریکل پاتھ وے ایز یو آل نو کہ ہم لوگ جب ای سی جی کرواتے ہیں تو وی سی ویو
sort of wavy lines, ٹھیک ہے. تو وہ کرنٹ اور وہ جو فلو ہو رہا ہوتا ہے الیکٹریکل سگنلز وہ میجر ہو رہا ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو ان کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. The heart's electrical impulses are conducted through specialized cardiac muscle cells, not through neurons. This is something, again, these are special cells. They're not nerves itself. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ڈائیگرام کے اندر there is sinoatrial node, the SA node, then we have AV node, and then left bundle branch, right bundle branch, ٹھیک ہے. Okay, I will help you go through the electrical system. ہوتا کیا ہے کہ جو سگنلز ہیں نا وہ ایسے نوڈ سے جنریٹ ہوتے ہیں, پھر ایٹریل کنڈکشن جو ہے وہ لے کر جاتی ہے ٹو اے وی نوڈ, اینڈ اے وی نوڈ سے بنڈل آف ہس ہوتا ہے, بنڈل آف ہس ان دا سینٹر اینڈ دین پھر ڈیوائڈ ہوتا ہے کہ رائٹ میں جائے گا جو وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل میں جائے گا, ٹھیک ہے. So I hope you understand what I'm trying to show you, ٹھیک ہے. So yeah, so نوڈ, اگر نوڈ کو سمجھنا ہو, نوڈ صرف ایک کلیکشن, ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ سگنل بس آ کے کلیکٹ ہو رہے ہیں, تو وہاں سے پھر آگے جاتا ہے سگنل اس طرح سے, اٹس لائک دیٹ. Okay, and what does it do? So it controls the contraction of the heart. All of this conduction of electrical signal is going to control the contraction of the heart, kitne tez, kitne strength ke saath, all of this. Okay, so I hope you all are not overwhelmed with the information. Okay. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں ہارٹ برین ایکسس پہ کہ ہارٹ اور برین کس طرح کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہے ایفرنٹ پاتھ وے اور ایک ہے ایفرنٹ پاتھ وے. اینڈ اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز ایوری ون اوور ہیئر. ہم لوگ جو ہے اس کو سمپل رکھتے ہیں, اور وہ ایسے کہ برین ٹو دا ہارٹ جو سگنل جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ہم پہلے بات کریں گے. تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں برین کے بارے میں. تو دا برین یو کین سی آن ٹاپ, وہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فرنٹل کورٹیکس ہے, پیچھے کا ہمارے پاس آسیپیٹل لوب اینڈ آل ہے, ڈفرینٹ لوب ہیں, فرنٹل لوب, پیرائٹل, ٹھیک ہے. یو ہیو دا ٹیمپورل لوب اینڈ آسیپیٹل لوب, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس نیچے کی طرف سیریبیلم آتا ہے, برین اسٹیم آتا ہے, ٹھیک ہے. سینٹر میں وی ہیو ہائپوتھیلمس, تھیلمس, ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا ہم ان کے فنکشنز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. تو برین ٹو ہارٹ جو ہے نا وہ سگنلز ہم لوگ پہلے دیکھ رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایموشنز وغیرہ ہم لوگ پروسیس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی اس طرح کا ہوتا ہے, انگزائٹی, اینکشسنس, جو بھی جو ایموشنز ہیں وہ آتے ہیں پری فرنٹل کورٹیکس, پھر اینٹیریئر سنگولیٹ کورٹیکس, پھر ایمگڈیلا, ہائپوتھیلمس, ہائپوتھیلمک پیٹیوٹری ایکسس, اور پھر اے این ایس. اوکے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لائک دس از ویری ایزی ٹو ریپیٹ دا ٹرمز دیم سیلف, آئی ول ہیلپ یو اے بٹ. تو اس میں کیا ہے, پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے نا وہ تو ہمارے پاس وہ کورٹیکس ہو گیا جو فرنٹل کا بالکل شروع والا پورشن ہے, ٹھیک ہے, وہ. اور اینٹیریئر سنگولیٹ کورٹیکس جو ہے نا وہ سینٹر میں آپ ایک دیکھ رہے ہوں, ایک لائن سے ایک جا رہی ہے, تو وہ ہمارے پاس ایک آگے کورٹیکس جو پروسیس کرتا ہے ایموشنز اینڈ آل. پھر ہمارے پاس امیگڈیلا, امیگڈیلا بھی ایموشنل پروسیسنگ سینٹر ہے. اوکے, تو پری فرنٹل کورٹیکس کا رول جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ, اٹینشن اور سیلف کنٹرول میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, prefrontal cortex, anterior cingulate cortex, then amygdala, and then hypothalamus. hypothalamus میں کیا ہے, ہمارے پاس ہارمونز وغیرہ جو ہے نا وہ ادھر سے جنریٹ ہو رہے ہیں, وہاں سے سیکریٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ہمارے پاس ہائپوتھیلمس جو ہے نا پیٹیوٹری گلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے. پیٹیوٹری گلینڈ میں بہت سارے ہارمونز ہیں, اور پھر وہ فردر جو اسٹریس ہارمونز ریلیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کورٹیسول ہو گیا, ایڈرینلن ہو گیا, ٹھیک ہے. فردر then go to the heart.
ٹھیک ہے. And then the heart gets a bit کیا کہتے ہیں pumped up, اور پھر وہ تیزی سے ہارٹ بیٹ کرتا ہے، اور اس طرح اسٹریس رسپانس اس طرح سے کنٹرول ہوتا ہے from the heart to the brain. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہم لوگ آتے ہیں فرام دا ہارٹ ٹو دا برین کس طرح سے ہو رہا ہے. تو فرام دا ہارٹ ٹو دا برین اس طرح سے ہوگا کہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، بیرو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، کیمو ریسیپٹرز ہوتے ہیں. سو دس از ہاؤ دا کیمیکل اینڈ دا پریشر وہ ٹو دا برین جاتا ہے سگنل پہ. ٹھیک ہے. So the heart is also causing regulation in the emotional processing by sending signals from the heart to the brain. And اس کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا پاتھ ویب دیکھیں گے جو نیچے سے اب اوپر کی طرف ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے ایفرنٹ پاتھ وے. سینسرز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سگنلز جو ہارٹ کے اندر سینسرز آلریڈی ہیں، لائک دا بیرو ریسیپٹرز. بیرو جو پریشر کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، کیمو یعنی جو کیمیکلز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کریں، ہارمونز جو پہنچے ان کو ڈیٹیکٹ کر کے پھر اس کے بعد اوپر بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو سگنلز پھر جاتا ہے برین اسٹیم کی طرف. برین اسٹیم ہمارے پاس جو ہے وہ ہے میڈولا اوبلونگیٹا مڈ برین پونز. سو میڈولا اوبلونگیٹا جو ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں اس میں پھر مزید پھر ریگولیشن سینٹر ہوتا ہے، تو وہ ریگولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. برین اسٹیم بٹ آر کنسرن اس کے سگنل اوپر کی طرف جائے مزید، بیکاز برین اسٹیم تک تو پہنچ گیا، اب مزید اوپر وہ جائے گا ٹو تھیلمس، ٹو ہائپوتھیلمس اینڈ دا انسولر کارٹیکس. تو تھیلمس اینڈ ہائپوتھیلمس جو ہے نا وہ ان کا بھی کام یہی ہے ایموشنل پروسیسنگ میں، ایک ریلے سینٹر ہے. سگنلز پہنچ گئے وہاں پہ، پھر وہ فردر ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہائپوتھیلمس تھیلمس کہ اب مزید آگے کون سے سائڈ آف دا برین میں جائے گا. تو یہاں پہ ہم لوگ انسولر کارٹیکس کا دیکھ رہے ہیں. انسولر کارٹیکس کی امپورٹنس ادھر اس لیے بیکاز اٹ کنٹرولز اویئرنیس، دا باڈیلی اویئرنیس، ایمپتھی، کریونگ، یہ سب. تو وہ انسولر کارٹیکس کا ریلیشن اس طرح سے آتا ہے ادھر. ٹھیک ہے. So this is how we see کہ the brain is regulating the heart and the heart is regulating the brain in cognition and emotional processing. ٹھیک ہے. Our emotional state is playing a role in all of this. It's a bi-directional communication. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے. I hope کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور تو ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ ہارٹ اور برین جب وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں اینڈ دے انفلوئنس آر تھاٹس، ایموشنز، ڈیسیجن میکنگ اینڈ بیہیویئر. ماڈرن سائنس اور اسلامک ٹیچنگ دونوں ایک طرح سے لنک ہو رہے ہیں. وی سی دیٹ رائٹ. سو دیٹ از واٹ وی کلیکٹڈ سارٹ آف. ہم نے کیا کیا پڑھا تھا کہ ہم نے ٹرمز پڑھی ہارٹ کی. ہم نے نیورولوجیکل، بایو کیمیکل، اور ہم نے بایو الیکٹریکل، اور تو ہم نے بایو فزیکل، ہم نے ساری یہ پڑھ لی. ٹھیک ہے. آل دا کمیونیکیشن پاتھ وے. So after so much of signal processing, I would like to keep it a bit light and let's see a few studies. جو ہمارے پاس studies ہیں وہ ہیں یہ لنک کر رہی ہیں ہارٹ کے ایک ہیلتھ ایک طرح سے to other types of health basically. جو ہارٹ کی خود کی کنڈیشن ہے نا وہ کس طرح سے لنک ہو رہی ہے مینٹل، ایموشنل، سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ساتھ. So the first study is about کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں نارملی وہ جتنے بھی آتے ہیں ان میں سے 60 to 80% جو ہے نا وہ اسٹریس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن ان کو صحیح طرح سے مینجمنٹ نہیں دی جاتی اس سے ریلیٹڈ، اور اس کو بس ادھر ادھر نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور بس میڈیکیشن دے دیتے ہیں. شارٹ ٹرم کچھ نہ کچھ کام کرے گا ایسے نا، but it's not handled properly. So I wanted to add one more thing کہ یہ جو میں نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں اسٹڈیز یہ ایک بک سے کیے ہیں، تو اس میں اور بھی فردر اسٹڈیز ہیں، یو کین گو اینڈ لک آؤٹ. تو سو دس از ون پوائنٹ کہ اسٹریس کو امپورٹینس نہیں دی جا رہی ہے کہ ایز اے رول ان
causing issues with emotional psychological health. And then we have یہ کہ کارڈک ایونٹس جو بھی ہیں، جو کارڈک ڈیتھ ہو گئی، کارڈک اریسٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیکس ہو گئی، یہ سب کچھ ان کا ریلیشن جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ملتا ہے ود سائیکولوجیکل اسٹریس. سو وائی آر وی ناٹ ٹرائنگ ٹو سالو دیٹ؟ دیٹ از اے ویری بگ کویشچن. اینڈ دین وی ہیو دا لاسٹ ون جو سائڈ میں نے مینشن کہ اوور 1/2 آف دا ہارٹ ڈیزیز کیسز are not explained by the standard risk factors such as high cholesterol, smoking, or sedentary lifestyle. سو جب ہم اپنی فزیولوجی کی بک میں بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے کہ اسٹریس ہے ٹاپ پر یا اینڈ پر، جہاں پہ انہوں نے اسٹریس مینشن کر دیا، اور باقی سارے نا ہائی کولیسٹرول از کازنگ ہارٹ اٹیکس اینڈ وی ہیو سیڈنٹری لائف اسٹائل کے مطلب بالکل آپ کی کوئی ایکسرسائز بالکل زیرو ہوئی ہوئی ہے، آپ کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے نا، مطلب ایک جگہ بیٹھے رہنا، ایک جگہ بس ہونا ہے. تو دیٹ سیڈنٹری لائف اسٹائل، اسموکنگ، اس کا رول ہمیں نظر آتا ہے. اب ہوتا ہے کیا، جب میڈیکیشنس کی بات آتی ہے تو پھر ہم لوگ صرف ان میڈیکیشنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہائی کولیسٹرول کو لو میں کر رہی ہوگی، پھر اسموکنگ کی تھوڑی بہت بات ہو گئی، اتنا زیادہ کانسنٹریٹ نہیں کرو تو اسٹریس پہ ایز اے رول. تو اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اوور 1/2 یعنی ہاف سے بھی زیادہ کیسز جو ہیں ہارٹ ڈیزیز کے، اس میں اسٹریس کا ہی رول ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کو نہیں دیکھا جا رہا. ٹھیک ہے. So this is basically the conclusion, sort of, scientific evidence supports the heart's role in cognition and emotion, and a sound heart contributes both to this world and the hereafter. ہمارے لیے concern سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہم دل پہ صحیح طرح سے کام کریں، اور اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہمارے اس دنیا میں بھی مسئلہ ہوگا اور آخرت میں بھی مسئلہ ہوگا. وی نیڈ ٹو کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہاں بھی ہمیں بہت مسئلہ ہوگا، بیکاز ویل بی کانسٹنٹلی اسٹریس ٹو ڈو اینی تھنگ، اینڈ اس کی ریگولیشن اور اس کی مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے فار ویریس ریزن. یعنی یہ ہر اسپیکٹ آف لائف کو پھر آپ کا افیکٹ کرتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کرتے تو. And the verse that I mentioned before, but only one who comes to Allah with a sound heart. تو اللہ تعالیٰ بھی پریفرنس سب سے زیادہ ٹاپ پہ پرائیورٹی کس کو دے رہے ہیں؟ ہارٹ کو، کہ وہ ٹھیک ہو، اچھا ہو، صاف ہو، اس پہ کام ہوا ہوا ہو، آپ نے ایفرٹ کی ہو مطلب. And these are some references. یہ ریفرنسز ہیں. اس میں فرسٹ والا تھوڑا سا نروس سسٹم سے ریلیٹڈ یہ ہوگا، آپ تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں. پھر جو ہے ہمارے پاس یہ جو سیکنڈ والی ہے نا، اس میں جو ہارٹ برین ایکسس جو میں نے ایکسپلین کیا تھا وہ اس میں ہے مینشن. تو یو کین فردر ان ڈیٹیل اسٹڈی اباؤٹ اٹ. اینڈ دین دا لاسٹ ون از بیسکلی این آرگنائزیشن. یہ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ کچھ فری ریسورسز بھی دیتی ہے، جس میں سے ایک بک ہے جو میں نے مینشن کی ہوئی ہے، سائنس آف دا ہارٹ. تو سائنس آف دا ہارٹ از بیسکلی جو میں کافی ٹائم سے ریڈ بھی کر رہی تھی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی. تو یو might also really like this, and there are also other free resources in there that you can utilize. So یہ چیز ہے. تو we can now. جزاک اللہ خیرن. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو جو کچھ میں نے ایکسپلین کیا. اینڈ دیر مائٹ بی اے لاٹ آف تھنگ دیٹ نیڈ ٹو بی ڈسکس، تو ہم لوگ ان کو ڈسکس ہی کر لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر ملیحہ، بہت اچھی آپ نے پریزنٹیشن دی ہے ماشاء اللہ سے. سائنس کے حوالے سے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اور ساتھ حدیث اور قرآن ماشاء اللہ وہ بھی بہت اچھی. جزاک اللہ خیر. اور باقی جتنے پارٹیسپینٹس ہیں جو میڈیکل فیلڈ سے جو ریلیٹ کرتے ہیں، MBBS کے ہو گئے خاص طور پہ، وہ تو اس کو ریلیٹ کر رہے ہوں گے آج کے سیشن کو. سو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ پر، کوشچن آنسرس کے پارٹ پر. جی، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز ہینڈ ریز کریں یا مائک پہ آ جائیں. ہاں جی، نازیہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور کوشچنس کریں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام. Yes, what is your question? السلام علیکم. وعلیکم السلام جی نازیہ، کوشچن کریں. Yes, can you hear? جی 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 اب مجھے آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے. اچھا ایسا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ادھر سائنس کے میڈیکل کے کتنے لوگ بیٹھے ہیں. اگر وہ بیٹھے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے پریکٹیشنر، یا جو بھی ہے، اب جیسے دیکھیے ہم چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں سائیکالوجی میں، ایموشنس ہیں، برین ہے، ان ساری چیزوں کو ہم لنک کرتے ہیں، ہارٹ کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری ایجوکیشن اور کریکولم میں پراپرلی انوالو نہیں ہیں، جس سے لوگوں کو یعنی کہ بایولوجی کی ہی یا ایون جو بیسک نالج ہے وہی آ جائے. یہ میں نے یہ دیکھتی ہوں کہ بالکل نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا وہ اپنی کچھ پریزنٹ کرتے ہیں؟ ان کے ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، یا اس نے MBBS کر لی ہے، یا ریسرچ میں چلا گیا ہے، یا اس طرح، مگر ہمیں عام کامن میں ہم سیاست پہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے، سوشل انٹرٹینمنٹ اور ان ساری چیزوں پہ تو ہمیں بڑی چیزیں آرٹیکل چیزیں ملتی ہیں. تو پبلک اویئرنیس کے لیے، یا جو ٹیکس سلیبس ڈیزائنرز ہوتے ہیں، یا جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی اس طرح کی چیزیں جاتی ہیں کہ یہ والی چیزیں بیسک ضرور اس میں ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے پڑھانی چاہیے، ان کو اس طریقے سے ریلیٹ کرنا چاہیے، سائیکالوجی سے ریلیٹ کرنا چاہیے. سائیکالوجی تو زیرو ہے نا، وہ تو صرف گریجویشن لیول پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ اسٹوڈنٹ جس نے یہ اب پریزنٹیشن بنائی ہے، یہ جو سبجیکٹ کے ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں تھوڑا بہت سمجھ سکی ہوں، ڈیٹیل میں نہیں. تو کیا لوگ اس میں کچھ کرتے ہیں کہ کریکولم صحیح بیسٹ ڈیزائن ہو، یا اس میں کچھ سفارشات جاتی ہیں؟ اچھا، اس کو میں آنسر اس طرح سے کروں گی کہ آپ کو تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جب انفارمیشن پہنچتی ہے نا، تو وہ جیسے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے پاس تو ایک انفارمیشن پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے پاس آپ پبلک کی بات کر رہے ہیں، تو پبلک تک جو پہنچ رہی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں مطلب وہ کلیئر نہیں ہوتی ہے، وہ میسج بھی کلیئر نہیں پہنچتا. تو اس کو ضرور اس کو انہینس کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ریسرچ جو کرتے ہیں نا فیلڈ کے اندر، وہ اس چیز پہ زیادہ کام کریں، اور اس کے بعد پھر وہ ایڈ ان کریں، اگین ایز یو سیڈ کریکولم کے اندر ایڈ ان کریں. اینڈ دوسرا یہ کہ ہمیں ہولسٹک وے میں دیکھنا شروع کرنا چاہیے چیزوں کو. ہم لوگوں نے بہت اس طرح سے کر دیا کہ جیسے آئی ڈونٹ نو باقی سب کا، لیکن یہ ایک چیز میں دیکھتی ہوں کہ اگر ہم کسی ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے، یعنی ایک آرگن کے بارے میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ بس وہی ہے سب کچھ اور وہی سب کچھ کر رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پوری باڈی آپ کی انٹر ریلیٹڈ وے میں کام کر رہی ہوتی ہے. اس میں ہارٹ برین کا، برین ہارٹ کو، ہارٹ اور آرگنس کو، برین اور آرگنس کو، مطلب اس طرح سے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ براڈ پرسپیکٹو میں چیزوں کو اسٹڈی کریں. اور جہاں تک آپ نے کہا، ہاں تو بالکل، تو ہمیں ہر شخص کو ایکچولی یہ رول پلے کرنا ہوگا انفارمیشن ٹرانسفر کا، اویئرنیس بڑھانے کا. دس از ناٹ جسٹ فار دا پروفیشنلس، لیکن باقی سب پہ بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، آئی وڈ سے. تو یہ چیز ہے. اینڈ کیونکہ میں نے MBBS کیا ہوا ہے، آئی ایم اویئر کہ جو ہم تک نالج پہنچتی ہے وہ کون سی ہے، جو آگے تک پہنچتی ہے، جیسے ڈاکٹر ٹو دا پیشنٹ، اینڈ دین پھر پیشنٹ آنورڈس کون سی نالج ہے، وہ اس کا بھی مجھے اندازہ ہے. تو آئی ایم اویئر آف دا سچویشن. تو آئی ہوپ ٹو ورک فردر اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، نازیہ کا ہو گیا. اور کوئی اچھا، ایک میرے پارٹیسپینٹ سوال جیسے سے سب کو سمجھ میں آ گیا تھا سب کچھ؟ یہ میرا بہت انٹرسٹنگ ہے، میری کیوریوسٹی ہے کہ سب کو سمجھ میں آ رہا تھا یا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا کیا سمجھ آ رہا تھا. لائک آئی وڈ وانٹ کہ لوگ مائک پہ آ کے تھوڑا تھوڑا سا بتائیں.
Like what did you learn? Like what was that one thing that you could point out کہ ہاں یہ تو پڑھائی نہیں تھا. Although بہت ساری چیزیں میں بھی آپ کے پاس ہوں لیکن کچھ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں نا ٹک کر جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ جی نازیہ ریحان آ جائیں مائک پہ, کوئی کوشچن ہے تو وہ کریں. اور باقی جو جی وعلیکم السلام, باقی پارٹیسپینٹس پلیز بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو آج کا سیشن. جی نازیہ. جی بہت اچھی پریزنٹیشن تھی, لیکن مجھے کوئی بہت میڈیکل سائنس کا بہت زیادہ نہیں ہے علم, اس لیے مجھے وہ بہت پراپر تو نہیں خیر سمجھ پائی. لیکن جتنا میرا کوشچن یہی ہے کہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ گٹ ہیلتھ جو ہے, مطلب آپ کا سیکنڈ برین جو ہے وہ گٹ کو کہا جاتا ہے نا, تو اس کے بارے میں مجھے چاہیے کہ کیا قرآن سے بھی اس کا کوئی ہے پروف ملتا ہے ہمیں, قرآن کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں؟ ویسے یہ ایک اور چیز تھی جو آپ نے مینشن کیا تھا. دس واز ڈیورنگ مائی اسٹڈی آئی واز آلسو تھنکنگ کہ یہ گٹ برین ایکسس بھی ہوتا ہے ایک, جیسے ہارٹ برین ایکسس ہے نا, گٹ برین ایکسس بھی ہوتا ہے, تو اس کا بھی رول ہے کافی. اینڈ جہاں تک قرآنک پرسپیکٹیو ہے, ہاں وہ ہمیں تھوڑا سا وی شوڈ اسٹڈی اباؤٹ اٹ. کچھ حدیث میں کچھ نہ کچھ ہمیں ملے گا ضرور ریگارڈنگ گٹ ہیلتھ, تو وہ بھی آپ اسٹڈی کریں. جزاک اللہ. That's something that needs to be explored as well. Yeah. تھینک یو. Hmm. اچھا Any more ملیحہ, میرے question? کوشچن تھا. نہیں, میں یہ کہہ رہی تھی میرے لیے تو یہ بہت انٹرسٹنگ تھا کیونکہ میری تو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا, ریکارڈ میری اپنی فیلڈ Okay. بایوکیم ہے. آپ کا سارا پورا کمپلیٹ ٹاپک ہی میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی تھا. یہ جتنے Really, لنکس that's آپ نے so good. بتائے ہیں اور جتنا, ہاں, so I really enjoyed it. That's really good. اینڈ یہ ہے کہ آئی ووڈ لائک کہ جیسے ہم سب میٹنگ میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس آپ کو آتے ہیں, کوئی کویشچنز آتے ہیں, دے آر ویری ویلیویبل. اینی کویشچنز, اینی پوائنٹس, اور آئی ڈونٹ نو لائک جیسے ہوتا ہے نا ایک خیال بھی ہوتا ہے, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ویلیو یور کویشچن, ویلیو یور آئیڈیاز. دس از اے تھنگ جو میں سائڈ بائی سائڈ بھی کنوے کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. ایک آئیڈیا یا ایک کوئی چیز آ جاتی ہے نا, اس کو آپ لے کر اور خوب ریسرچ کریں, آپ کو بہت کچھ ملے گا. مطلب اچھا نیکسٹ ہے Can I speak now? عقیلہ. اچھا جی جی ملیحہ, جی وہ جو بولیں. تھا ہمارا ایک تھا نا, ایک ڈسکشن ہم نے جب آپ نے لاسٹ سیشن کیا تھا, اور پھر ساحل دین نے بھی ایک وہ بات کی تھی, وہ اس کی ڈوپامین سے ریلیٹڈ اور سیروٹونین سے. تو ہم لوگ وہ فائنڈ آؤٹ کر رہے تھے کہ ہارٹ کی لانگ ٹرم میموری کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے. تو کیا وہ ملا کچھ اس کے بارے میں, یا کوئی اس طرح اچھا کی ریسرچ جہاں آپ کی تک نظر سے گزری ہو؟ اچھا جہاں تک ہارمون اٹ سیلف کی ہے نا, سیروٹونین اور ڈوپامین, تو وہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے تھوڑا اور فردر. مجھے جہاں تک سمجھ میں آیا کہ ہاں ہوتا تو ہے یوز, لائک یوٹیلائز کرتا ہے ہارٹ سیروٹونین کو بھی ڈوپامین کو بھی, لیکن ہاں, اس کا کیونکہ کنیکشن میں ود نے ایموشنز اینڈ ایموشنل ریگولیشن کہیں نہ کہیں اٹس ناٹ دیٹ کلیئر اسٹل. اور دوسرا یہ, لیکن لنک تو میموری مجھے کا مل گیا. ریلیشن جو ملا تھا. ہاں, میموری کا ملا تھا. اچھا, مجھے شارٹ ٹرم کا تو ملا ہاں تھا, میموری کا نا. بٹ ساحل دین کہہ رہے تھے نا کہ لانگ ٹرم میموری پہ افیکٹ ہوتا ہے, وہ لائف لانگ ہوتا ہے, اور وہ پکا مطلب ہاں اٹس اے پرماننٹ. تو وہ نہیں ملا تھا مجھے. یہ ملا تھا کہ ہاں یہ تو تھا کہ شارٹ ٹرم جا کے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, شارٹ ٹرم کے لیے ایکٹیویٹ بھی کرتا ہے, شارٹ ٹرم کے لیے ہارٹ اسے رسپونڈ بھی کرتا ہے. بٹ وہ فور اے ٹائم والی بات ہے کہ مطلب وہ شارٹ ٹرم کر کے تو اس کے بعد بس ہارٹ اپنی نارمل پہ آ جاتا ہے. لیکن وہ جو لانگ ٹرم والی بات تھی نا, کہ وہ پرماننٹ لائف چینجنگ جو اس ہارمون کا رول ہو گیا, یا پرماننٹلی کسی چیز کو وہ ایکٹیویٹ کر دے ان دا ہارٹ, تو وہ ایز ان دا فارم آف ریسرچ مجھے نہیں ملا تھا. میں نے حالانکہ میں نے اس ریسرچ کے لیے میں نے, میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کوئی 50 سے 100 پیپرز پڑھے تھے, کہ مجھے اوکے. کہیں سے شاید
हिंट मिल जाए कि क्या पता कहीं कहीं लिंक हो, लेकिन नहीं मिला था I can मुझे। totally तो expect मुझे that from you. हाँ, बस आ जाए कीड़ा दिमाग में तो फिर ऐसा ही होता है। अच्छा, खैर मुझे जो है ना मुझे ये था कि मेडिकल फील्ड में ना, हम्म, जो बंदा है उसके नजर से क्या पता वो वाली चीजें गुजरे जो शायद हमारी नजर से नहीं गुजरती। तो नजर रखना, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं भी देखा, क्या पता मिल ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें ना थोड़ा सा ऐड मुझे करना था रिगार्डिंग द या रिगार्डिंग द मेमोरी। तो मेमोरी का जो है ना रिलेशन मुझे इंट्रिंसिक कार्डियक नर्वस सिस्टम से ही मिला था। वो जो कार्डियक नर्वस सिस्टम जो हार्ट के अंदर सेल्फ लाइक मौजूद है, उसका लिंक विद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी फंक्शन है मौजूद। अब वो किस तरह से है, वो क्या है, वो देखना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वो बुक जो है ना उसके अंदर इसका मेंशन है कि ये लिंक मिलता है। तो ये सारा अच्छा, ये सारा न्यूरोकार्डियोलॉजी में आता है बाय द वे। न्यूरोकार्डियोलॉजी लाइक कार्डियोलॉजी की भी ब्रांच, बेसिकली न्यूरोकार्डियोलॉजी, तो उसमें आता है। यस आई नो दैट। जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अकीला, प्लीज़ अपना क्वेश्चन करें, माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। बहुत अच्छा आपने वालेकुम प्रेजेंट किया, अस्सलाम। और आपने जो जज़ाकल्लाह। कनेक्शन काफी इंटरेस्टिंग लगा, वो ब्रेन का और यानी कि हार्ट का, जो है कि वो उसके अंदर भी जो एबिलिटी है, मतलब जो सोचने हम्म वाली, तदब्बुर तफक्कुर वाली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आपने पढ़ा हो इसके बारे में कि हम कैसे हम्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक थॉट अगर हमें आ रही है तो क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम आइदर मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम मतलब हार्ट और ब्रेन, हम्म मतलब जैसे। हाँ, नाइस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली, अब अगर मैं देखती हूँ ना आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दिस, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं ये सवाल जो है ना असल में बहुत सिंपलिस्टिक उसमें है। ठीक है कि कोई अच्छा आपके पास कोई भी सिग्नल आ रहा है तो वो आप डिटेक्ट कर पाए कि वो हार्ट का है कि ब्रेन का है। तो ये डिटेक्ट करना itself is I think very difficult, but you can from your condition that you are in at the moment, और फिर वो डिसीजन मेकिंग से पहले यूजुअली होता है, या फिर स्ट्रेस में आपको पता है आपकी कंडीशन कौन सी चल रही है, वो आपको पता है, यू आर अवेयर ऑफ दैट। अब जो थॉट आ रही है तो आपको ज़रूर आप उस चीज़ को लिंक कर सकते हैं उस चीज़ से। तो थोड़ा सा सिंपल वे में अगर देखें तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि मतलब अगर कोई स्ट्रेस में है और उसमें अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं और अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो जाहिर सी बात है कि वो डिसीजन बहुत अफेक्ट होगा, और बेहतर यही होता है, सब कहते हैं ना कि आप डिसीजन ना लें अगर आप स्ट्रेस में हैं। तो तो वाई इज़ दैट, बिकॉज इतनी ज़्यादा इमोशनल प्रोसेसिंग पे और इतना ज़्यादा वो ओवरवेलम हो जाता है कि उससे सही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह से कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा थॉट कहाँ से आ रही है कहीं, और आप पैनिक्ड हों तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये थॉट मेरी पैनिक वाले स्टेट में है। अगेन दिस हैज़ अ लॉट टू डू विद सेल्फ अवेयरनेस, कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस खुद के बारे में कितनी है, कि आप किस कंडीशन से गो थ्रू कर रहे हैं, आप कौन से सर्कमस्टांसेस से गो थ्रू, एंड देन यू हैव टू वो अगेन सिचुएशन को तज़किया जैसे आपने तदब्बुर। कहा, हाँ हाँ, सिचुएशन को कहीं देख ना के कहीं इनके हमें वहाँ से लगता है हम कि हाँ। कर सकते हैं। हाँ, बट ठीक है। बिल्कुल उस तरह से हम पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते रहे, लाइक वो अगेन वो तो थोड़ा उसमें चला जाएगा कि हम इंटरवेंशनल कुछ चीज़ें करें और फिर भी डिटेक्ट एग्जैक्ट ब्रेन रीजन और समथिंग दैट वुड बी लाइक वेरी लाइक अ टेक्निकल थिंग, बट अदर देन दैट तो ये सिंपल वे है। चलिए ठीक है, थैंक यू। वेलकम। वैसे जी थोड़ा सा मेरा मुझे क्वेश्चन लगता है है कि कि हम एक मिनट इसी तस्नीम। बात से रिलेटेड मैं एक कमेंट करना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि अब हम थोड़ा जी बहुत डिटेक्ट कर लेते हैं, बट हम उसको नाम थोड़ा डिफरेंट देते हैं कि हमें ना वाइब्स आ रही हैं, लाइक एक ये चीज़ बहुत कॉमन है। और मुझे लगता है जो वाइब्स हम बोलते हैं ना, वो जो एक हार्ट की जो एक वॉइस होती है ना, हम उसको वाइब्स बोलते हैं। You're talking तो about इस vibes, हाँ, इस बारे में क्या सोचते यानी हैं आप? you're basically talking about vibes, like VIBES vibes. हाँ हाँ हाँ, वाइब्स वाइब्स। हाँ,
जैसे हाँ हम तो सोच तो पा रहे थे, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, लेकिन हमें वाइब्स कुछ अच्छी नहीं आ रही इस चीज को लेके, इंट्यूशन या हम्म इसका मॉडर्न वर्ड है ना, I- वाइब्स हम बोलते हैं। हाँ जैसे वाइब जो होती है ना एक तरह से दैट वुड बी लाइक थोड़ा एनर्जी के लेवल पे बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि वो एक तरह से so there is a whole okay now I'm going to disclose something with all of you जो अभी तक हैं इस मीटिंग के अंदर there is a whole perspective about energetic communication as well तो बुक के अंदर भी है जो मैंने आपको बताया था you can further go and explore there is a lot of study regarding कि energy किस तरह से from the heart बाहर like give out हो रही होती है how is it फिर वो इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी और इवन इसमें चला जाएगा थोड़ा फिजिक्स की साइड पर चला जाएगा ये पूरी चीज़ तो इस आप तरह से ऑरा हम की कह बात सकते कर रहे हैं हैं? कि पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस का जो हम कंटेन करते हैं वो एक तरह से दे डू गिव आउट यू नो मतलब हम जैसे समझते हैं हर कि अगर हम इंसान के एक नेगेटिव हैं तो मैग्नेटिक दैट्स फील्ड, रिस्ट्रिक्टेड टू अस या बोलें बोलें, हाँ तो बस जी मुझे ये कंटिन्यू था कि करें। जो नेगेटिव इमोशंस का भी इसी तरह से है कि अब जाहिर सी बात है अगर आप खुद नेगेटिव हैं तो उसकी एक तरह से आप इमोशनल लेवल पे भी जिस तरह से कम्युनिकेट करोगे बात करोगे इट्स गोइंग टू अफेक्ट अदर्स तो यू कैन नॉट से जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू यू ठीक है और इसके अलावा एनर्जी के लेवल पे भी अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपीरियंस दैट एंड अगेन ये चीज़ जो है ना सेल्फ अवेयरनेस पे भी आ जाती है बहुत ज़्यादा कि हाउ सेल्फ अवेयर यू आर अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स तो एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस में और इस सब में इसका कनेक्शन इस तरह से तो है तो या do we have further question Yes, we have. Next is Mohammed Zakaria. Please अपना क्वेश्चन करें. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम जी अच्छा पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। तो इसके मुझे इतना इसके जज़ाकल्लाह बारे में नॉलेज तो नहीं है, मैं थोड़ा सा जो मेरे पॉइंट मुझे ध्यान में आ रहे थे मैं वो पूछना चाह रहा था। असल में एक दो सिस्टर ने जो भी क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन से तो काफ़ी क्लियर हुआ मुझे। कुछ इसके मतलब भी क्वेश्चन था यही जो आपने इसको जो मेरा मेन क्वेश्चन था वो यही था जो भी सिस्टर ने किया है कि हम जो मुझे समझ आई है कि डील और जो ये प्रीफेडरल कोटेक्स और जो डील का है इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताते चल जाऊँ। मैंने एक प्रेजेंटेशन ली थी आईएमएस के अंदर ना ये हार्ट के मतलब की ना, तो उसमें न्यूरॉन्स का जो ना उन्होंने जिक्र किया था कि न्यूरॉन जो है दिल में भी आपके ना जो वो हुआ इसकी तशखीस के दिल और दिमाग का पूरा कनेक्शन बनता है। तो ये बेसिकली मैं इसका बारे में पूछना चाहता हूँ। सिस्टर ने भी सवाल किया, आपने इसको क्लियर भी किया कि असल में यही क्वेश्चन था मेरा कि भाई इसको हम कैसे जानेंगे कि भी ये दिल का यानी कि न्यूरॉन जो कनेक्ट होता है ये महसूस होता है। यानी कि अभी जब रिसर्च मैंने वो सही पढ़ी ना और इस वक्त जो मुझे कुछ पॉइंट समझ आए हैं मैंने जिसके उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक पूरा कनेक्शन मानता है जैसे जैसे हम नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं, किसी को हम कुछ यानी कि बताएं जाते हैं ये तो वो पूरा एक ना एक डूबते हैं। जैसे जब जब तक वो डूबे ना दिल के अंदर वो कोई ऐसा कनेक्शन है जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि किसी रिसर्च है और इसको मजीद मुझे अगर बता सकता है तो मुझे बता दे। तो इसके अंदर यानी कि क्या कनेक्शन है, यानी कि ये समझना ये चाह रहा हूँ कि ये आपस में क्या कनेक्शन होता है। जैसे कि ये कनेक्ट हो रहा होता है कुछ चीजें ना, यानी कि आप खाली दिमाग के साथ उसको नहीं, यानी कि आपका दिल भी अटैच लगता है जाके कनेक्शन बनता है। तो न्यूरॉन्स का इसमें ये मैं पूछना चाह रहा था जो आपने बयान किया, न्यूरॉन्स का इसका साथ एक ताल्लुक है ना इसका दिमाग और दिल का आपस में, अगर मेरा क्वेश्चन समझ आया हो आपको। so I would like आप थोड़ा सा simplify कर दें सवाल that would be easier for me अच्छा मैं थोड़ा but सा मैं सादा करता हूँ। यानी कि जब हम सोचते हैं यानी कि एक थॉट आता है दिमाग में, उसको प्रोसेस करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ना वो उस पे लगाता है तफक्कर, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है तफक्कर करो, यानी कि अक्ल का जिक्र आता है कुरान में, मफहूम बयान करो।
اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ان کے دل جو ہے نا اندھے ہو گئے, جیسے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ لاسٹ میں کہتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں, ان کے دل اندھے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ کنیکشن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ ابھی جو سچ میں نے یہ پریزنٹیشن وغیرہ سننی اسٹارٹ کی ہے نا, جتنی مجھے اس کے بارے میں نالج بالکل نہیں تھا, ابھی جو میں نے ریسنٹلی چیزیں پڑھی ہیں جتنی مجھے پتا تھی, تو اس کے حوالے سے یہ کوئی کنیکشن بلڈ ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ ہم ایک تھوٹ آیا, اگر ہم اس کو دماغ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, یعنی کہ وہ جب تک دل کے ساتھ کنیکٹ نہ ہونا اس کی وہ ایک فیل نہیں آتی. تو یہ اس کا کیا اس کا پروسیس ہے, یعنی کہ یہ آپ سمجھائیے سوال میری. ہاں مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے. آپ نے میں پچھلا سیشن لیا تھا, ایک مجھے نہیں میں پتا, دیا تھا. سسٹر اچھا, تھی تو کوئی نا, اس میں تھوڑا سا نا ایکسپلین میں نے کیا ہوا. ہاں اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کیا, مے بی اس سے اور اچھا سمجھ میں آ جائے. پر ادر دین دیٹ یس, ابھی تک جو ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تو ضرور ہے کہ ہمارا کنیکشن ہے بٹوین دا ہارٹ اینڈ دا برین اینڈ برین ٹو دا ہارٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر بلائنڈ ہارٹ جو اندھا ہو گیا ہارٹ, تو وہ کیوں اندھا ہوا؟ سو دا کوشچن ارائزز کہ کہاں پہ کیا چیز جو ہے بالکل اسٹاپ ہو گئی, یا آپ کیا غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دل مطلب بالکل جو ہے کام کرنا, ایکچولی جو ضمیر کی آواز جیسے ہم کہتے ہیں کچھ بھی غلط کام کرنے سے پہلے, تو یہ سارا کچھ, اور پھر اس کے بعد بلیف, ججمنٹ, یہ سارا ہارٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, اگین مجھے ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ رکھنا ہے, ہم لوگ بہت ریسٹرکٹیڈ رکھ رہے ہوتے ہیں اپنے سوچ کو. ہم سمجھتے ہیں اگر ہارٹ کا جیسے مینشنڈ ہے بہت ایمفیسس دیا گیا تو اس کا مطلب ہے صرف ہارٹ ہی یہ سب کچھ کرے گا. نہیں, جو پروسیسنگ ہے, جیسے جو سی پی یو ہوتا ہے جو کمپیوٹر کا, تو وہ پروسیس کرتا ہے, تو آپ کا برین کافی زیادہ اس طرح بھی رول پلے کر رہا ہے. تو اگر ہارٹ کر بھی رہا, ہم نے جیسے دیکھا, تو اس کا پھر اس کے بعد برین پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ریئیکشن سامنے آتا ہے کہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں, اگر جیسے برے کام ہو گئے, یا غلط راستے پہ چلے جانا, یا بالکل ہی کیا کہتے ہیں نگلیکٹنگ ریڈنگ دا قرآن, یا نگلیکٹنگ صلاح, تو اس کا سارا کچھ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ود. اچھا, دوسرا یہ کہ صرف ہارٹ سے بھی نہیں اور برین سے بھی نہیں, آپ کے اور آرگنس پہ بھی افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ ڈپریسڈ جب ہوں گے تو آپ کے صرف آپ کے ہارٹ یا برین پہ نہیں افیکٹ ہو رہا, آپ کا افیکٹ آپ کے اور چیزوں پہ بھی ہو رہا ہوگا. مطلب آپ کے کھانے پینے پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہوگا, آپ کے اٹھنے جاگنے, ہر سسٹم آپ کا اوپر نیچے ہو جائے گا. ایون سلیپ کا کافی کنیکشن, خود سلیپ کا, صرف سونے جاگنے کا ریلیشن ہے ود اے لاٹ آف تھنگ, مطلب پوری باڈی کی فنکشن. تو اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کس طرح بار بار ایمفیسس دیا گیا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کنٹرول کرتا ہے ڈے اینڈ نائٹ, دن کا آنا اور رات کا آنا. اس طرح سے کس طرح سے ہماری باڈی کو بھی افیکٹ کر رہا تھا. آل آف اٹ از کنیکٹیڈ, اور ہماری کنیکشن ود بہت کچھ ہے. ہم اصل میں بہت ریسٹرکٹیڈ یہ بھی سوچے ہوتے ہیں کہ بس ہماری کنیکشن صرف ہم تک ہے لمیٹڈ. نہیں, آپ کے اراؤنڈ لوگوں سے ہے, آپ کے اراؤنڈ اور نیچر جو جانور چرند پرند ان سے ہے, بہت زیادہ آپ کا کنیکشن ہے ہر چیز سے, اور آپ اس سے بھی انفلوئنس ہو رہے ہیں جو کچھ آپ کے اراؤنڈ ہو رہا ہے. تو اٹس لائک دیٹ, یعنی کہ وہی اس میں یعنی کہ کافی اس میں یعنی کہ کنیکشن اس میں ہے, یعنی کہ جو اس کا نتیجہ ہے کہ اس میں نیورونز کا جو ہے ایک پارٹ ہے, یہی ہے جی سسٹر نیورون کا. اچھا, اس میں کچھ میں اپنا ایکسپیرینس, یعنی کہ مجھے پتا تو نہیں یہ کیا معاملات ہے, میں کچھ بتانا چاہوں گا, میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے. ایک اور پوائنٹ بھی ہے میرا, وہ میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے, تھوڑا سا اس کا میں بتاتا چل رہا ہوں. مجھے بالکل نہیں پتا, شاید میں بتاؤں مجھے شاید آپ سمجھ لیں بہتر, میں کیونکہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا اس ایسے, کیونکہ جیسے میں اس کو محسوس کرتا ہوں ایسے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اچھا میں بتاتا ہوں سمپل. جب میں قرآن کھولتا ہوں, ٹھیک ہے, تو خاموشی ہوتی ہے, بالکل خاموشی, اور کوئی چیز مجھے چھیڑ نہیں, میں کچھ بھی مجھے نا فوکس میرا نا ادھر ادھر نہیں کر رہی ہوتی. اور میں جب اس پہ ڈوب جاتا ہوں, ایک وہ فیل ہوتی ہیں جو ایسا لگتا ہے جیسے سمندر میں گوتے لگا رہا ہوں. اور میں جتنا گہرائی میں جاتا ہوں, جتنی گہرائی میں جاتا ہوں, مجھے ایسی ایسی چیزیں کھل رہی ہوتی ہیں میرے سینے کے اندر, ایک ایسا محسوس ہو جاتا ہے مجھے کنیکشن,
اور میرا دماغ اور دل ایسے کنیکٹ ہو گیا، مجھے محسوس ہو جیسے مجھے میرا جو دل ہے نا اللہ سے کنیکٹ ہو گیا جا کے، پتہ نہیں کیا فیل ہے، جیسے کچھ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، میرے ساتھ کچھ ایسا معاملات ہو رہا ہے، ایسی کوئی کائنات کی ایسی چیزیں عجیب سے خوبصورتی ہے کہ ایسی کوئی فیل جس سے آپ کا دل ایسے نرم ہو جاتا ہے بالکل. اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا ریسرچ ہے، میرے کوئی میں کیونکہ ابھی آپ نے یہ سیشن کیا تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس کو میں چاہتا تھا کہ مجھے اس کا پتہ لگ جائے یہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا کیسے ہوتا ہے. اور پھر سیکنڈلی دوسری نمبر بات، جب ہم کسی کو بات کرنے جاتا ہوں یا کسی کو درد دل سے کہ یا اللہ اس کو سمجھ دے دے، تو جب تک میں جب اس کو ایک دل سے جب نکلتی ہے نا یہ آواز، وہ ایک فیل، وہ آواز کی ایک کنیکشن بنتا ہے جو وہ میں محسوس کرتا ہوں اگلے کے دل کے اندر اترتی ہے وہ بات. جب تک وہ میں کنیکٹ نہ ہونا ہوں کس چیز کے ساتھ، مجھے نہیں پتا وہ کیا معاملہ آتا ہے، تب تک وہ اگلے بندے کے دل میں وہ بات اترتی نہیں میری. بے شک میں جتنا مرضی کسی کو جو مرضی کہتا پھروں لیکن وہ نہیں اثر ہی نہیں کرتی. لیکن میں خود کو جب محسوس کرتا ہوں، اندر سے ڈوبتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا یہ کنیکشن کیا چیز ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی کہ آپ تو اسٹڈی کر رہی نا، میں اس حوالے سے کچھ چیزیں اپنے ساتھ جو چیزیں چلتی ہیں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ اس میں یہ کرنا پوائنٹ یعنی کہ ایڈ کر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے ایکسپلین کر دیں اس کے بارے میں کوئی نالج یا کوئی اس طرح ریسرچ. تو یہ تھا میرا ٹوٹل ایک نا، یہ میں نے بات بیان کرنی تھی. تو اچھا جزاک اللہ جی فار شیئرنگ. اور مطلب انسائٹ جیسے ایک طرح سے آپ نے تدبر جیسے کیا ان چیزوں پہ اور ریفلیکٹ کیا، تو یہ بہت امپورٹنٹ، ہاں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. انفیکٹ یہی پوائنٹ آپ لکھا بھی کریں، لکھ کر ایوری ون، آئی سجیسٹ ایوری ون رائٹ دیز پوائنٹس دیٹ یو فیل، اچھا کیونکہ اس کے قرآن بارے کو ریڈ کرتے ہوئے بھی جی جی میں اس حوالے سے میں لکھتا ہوں نا تو وہ مجھے اس طرح میں جب اس میں ہر بندے کی اپنی وہ ہے، کسی کو لکھ کے ہوتا ہے، مجھے نا یہ سوچ کے وہ اس میں ڈوبنے کا وہ ہوتا ہے، لکھنے سے زیادہ میں نا انٹینشن جو نا وہ بڑھ جاتی ہے. تو میرا ہر بندے کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، لیکن میں نے یہ شیئر کیا آپ سے. تو یہ تھا ایک اور ایسا ایک اور اس سے ایک پوائنٹ مجھے آپ کا بہت اچھا لگا وہ والا جس سے آپ نے اس پہ پوائنٹ اٹھایا تھا، وہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا اس پہ بھی، کیونکہ میرے ذہن میں ایک جی جی حدیث اور اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں وہ بھی شیئر کروں گا میں بھی. جو آپ نے پوائنٹ ایڈ کیا نا کہ دل دنیا میں بھی خراب ہو جاتا ہے، کیسٹرول جو اس کے حوالے سے بیان کیا، اور آخر میں بھی جو نا معاملہ جو نا خراب ہو جاتا ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اسلام نے یعنی کہ نبی اسلام نے ہماری دنیا کے حوالے سے بھی تربیت کی ہے. اب میرے دین میں حدیث آ رہی ہے کہ مفہوم ہے جس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی خوراک کھانے کے بارے میں بتایا کہ وہ اتنا کھاتا ہے، اور فرمایا اتنا کھاؤ کم کھاؤ، اس سے ہماری یہ کنیکشن بن جاتے ہیں سارے. آج ہم جو سچ ہوئی ہے ساری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے بتا دیا بھائی یہ کھانا بھی جو ہے نا عبادت میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام نے جو جنگیں کی ہیں یقیناً بھوکے رہ کے کی ہیں. آپ اسٹڈی کر لیں ان کی ٹوٹل زیادہ تر جنگیں جو ہے بھوک کے اوپر ہیں. 2 مہینے نبی اسلام کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا. خندق کے غزوہ خندق کے اندر پتھر باندھ کے جنگیں کی ہیں صحابہ نے. اور میں نے یہ تک بھی پڑھا بھی پچھلے ریسنٹلی میں ایک صحابہ کا پڑھا تھا 2 دن تک روزے رکھتے تھے، اور 2 دن بعد وہ بتاتے تھے کہ بھائی میں بہت توانا اور مضبوط ہو گیا ہوں. یعنی کہ بھوکا رہا کہ وہ روزہ رکھتے تھے. یہ روزے کثرت سے صحابہ کیوں رکھتے تھے، اس کے اندر یہ ساری کور ہوتی ہے یہ سائنس. اب جو میں پا میرے حدیث ذہن میں آ رہی تھی کچھ چیزیں، یہ پوائنٹ کنیکشن بنے تھے، تو اس وجہ سے میں ایڈ کرنا چاہتا تھا پوائنٹ نا. یہ پوائنٹ وہاں اس پوائنٹ پہ ایڈ ہوتا ہے جو آپ نے کہا کلیسٹرول کا معاملہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یا کھا کے بیٹھے رہنا. تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے دی اس چیز کی بھی کہ بھائی تم اتنا کھانا، اس میں بھی دل حکمت تھی، وہ آج ہمارے سامنے کھل کے آ رہی ہے. تو جی بس یہی تھا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ. جی فارس، ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ فردر، جو آپ بھی شیئر کرنا چاہیں اس بارے میں؟ میں ملیحہ بس یہی تھوڑا سا کچھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. یہاں پر آپ نے ملیحہ ایک یہاں پر بات کی تھی کہ ہیومن آرگنز جو ہیں وہ ایک قسم کے انسان کے اندر نا ملٹی ٹاسکنگ کی طرح ورک کرتے ہیں، ایسے ہی نا، مطلب لیئر بائی لیئرز جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہم ابھی جب ایک سوال بھی آیا تھا آئی تھنک کہ قرآن مجید کے حوالے سے مطلب کچھ بتائیں کوئی ریفرنس وغیرہ، تو وہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم سورۃ البقرہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جب اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں تو شروعات میں اللہ تعالیٰ ہیومن آرگنز کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ 3 آرگنز کون سے ہیں؟ وہ ہیں قلب، سم اور بصر، ٹھیک ہے. اب یہ 3 ہیومن آرگنز ہیں، کان اور دل
اور ان کے آنکھیں. لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب جب انسان کے جب آرگنس کے بارے میں جب اگر پرٹیکولرلی اگر نام لیتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ جو ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ فوکس کر کے جو ہے وہ بتاتے ہوتے ہیں. کہ سورۃ البقرہ میں ہی بتایا ہے کہ بھائی ان کے جو دل جو ہیں ٹھیک ہے وہ سیل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے. اور ان کے جو سننے کی جو کیفیت ہے جو کچھ بھی وہ سنتے ہیں وہ بھی سیل ہوئے ہیں. اور آنکھیں جو ان کی وہ ان کی بند ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے. اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بھی ہیومن آرگنس کے جب بارے میں جب بات کریں گے تو ہمیشہ ہیومن ایٹریبیوٹس کو لازمی فوکس کروائیں گے ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اسی سورۃ بقرہ جب ہم آگے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے جو بھی گناہ ہیں وہ ان کے اپنے کیے گئے خطا ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان دلوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جو ان کے جو دل ہیں ان پہ مہر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آگے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک ہیومن سائیکالوجی جو ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو بیسیکلی بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہیومن کے جو جتنے بھی ڈیزائرز ہیں اس کی جو سوچ جو ہے اس کا پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن پوری اپنی لائف میں ہو گئی یا تو پھر سوچ وچار یا ڈریمز کچھ بھی خواہشات وغیرہ کوئی بھی چیز ہوگی نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی نفسیات کی وجہ سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ویسے رسول انبیاء بھی بھیجے ہیں ایسی قوموں پر اور ان کی نفسیات کے بارے میں بھی بتایا ہے. ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں نشانیاں دکھائی تھیں پھر بھی وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے. وہ کیا وجہ تھی؟ ان کے دل پر تالے لگے ہوئے تھے. تو ایک یہ بات ہوگی. اور دوسری آپ کو ایک اور جو ہے وہ اگزامپل دیتا ہوں کہ سورۃ بقرہ کے لاسٹ میں آخری آیات میں یا مڈل میں ہی آپ کو ایک اور آیت ملے گی گواہوں کو مقرر کرنے کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اگر ایک انسان اگر کسی کو گواہ ٹھہراتا ہے نا تو وہ ایک مرد کو ٹھہرائے گا یا تو پھر دو عورتوں کو ٹھہرائے گا. اب آپ ایک مرتبہ ذرا سوچیں ایک ڈیپ لیول کے اوپر کہ ایک مرد گواہ کافی ہے اور دوسری جگہ پر اگر مرد نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ دو عورتیں. تو دو عورتیں ہی کیوں؟ حالانکہ ان کے پاس بھی برین ہے, وہ بھی ان کا برین بھی پروسیس ہوتا ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ ہر چیز ہوتی ہے, وہ عورتیں بھی سوچتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مطلب کہ ایک بتایا ہے ہمیں کہ بھائی اگر ایک مرد نہ مل رہا ہو تو پھر ساتھ دو عورتیں آپ نے لازمی رکھنی ہیں, دو عورتیں گواہیں ہوں گی. اور وہ کس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا, اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلوا دے. اب یہاں سے ہمیں جو ہے نا وہ برین کا تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ وومن برین جو ہے وہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے. کہ ایک مرد جو ہے وہ اچھا مطلب کہ اچھا ایک طارق، مطلب کہ طارق، ہم، تھوڑا سا اس جی میں جی میں سر. تھوڑا سا یہاں پر کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عورت بھول جاتی ہے. یہاں پر دو عورتوں کو رکھنے کی وجہ یہ ہے, اس کی مصلحت یہ تھی کہ عورت کا جو نظام ہے نا وہ مرد جیسا نہیں ہے. فزیولوجیکل سسٹم یعنی بایولوجیکل سسٹم, عورت ایسی کنڈیشن میں بھی ہو سکتی ہے, چائلڈ برتھ میں بھی ہو سکتی ہے, ریکورنگ فرام دا چائلڈ برتھ بھی ہو سکتی ہے, اور بھی بہت سارے اس کے لائف میں اس طرح کی سٹیجز آتی ہیں. پریگنینسی والی سٹیج میں ہو سکتی ہے, اور کسی ایسی ہارمونل سٹیج میں ہو سکتی ہے جس میں اس کی تھنکنگ 100% اس طرح لاجیکلی کام نہ کر رہی ہو جیسے نارملی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وہ کیا کہ دو ضرور ہوں, تاکہ اگر ایک کو کوئی ہے کسی مشکل میں ہے وہ یا کسی ایسی اس کنڈیشن میں تو دوسری سین حالت میں ہو, کیونکہ گواہی صرف 100% سین بندے کی ایکسیپٹ کی جاتی ہے جو اس طرح کے سٹریس یا اس طرح کی سٹریسفل کنڈیشن سے گزر رہا ہو جہاں اس کے اپنے ہارمونل یا فزیولوجیکل سسٹم اس کے اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے کر رہی ہے, اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً یہاں پر دو عورتیں کہی ہیں اور ایک مرد. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اچھا سدرا آپ نے وضاحت کر دی ہے. اچھا مجھے یہاں اس دینا میں تھا یہ میں بھی نے ایڈ کرنا تھا کہ اس طرح سے اس میں مجھے ایڈ کرنا تھا کہ اس طرح سے مطلب ہمیں نیچر پتہ چل رہا ہے برین کا,
of the male and the female. تو یہ جی کافی یہی انٹرسٹنگ میرا سن. پوائنٹ تھا بتانے کا. ہاں نیچر جو ہے وہ تو وہ پتہ چل رہا ہے نا ہمیں. یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا. ہاں. جی سدرا آپ اور کچھ کہنا ایک چاہیں بھائی، گی اس میں؟ ہاں یہ جو بھائی تھے نا، انہوں نے ایک اور بات پوچھی تھی. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا اس پہ کوئی مطلب سائنٹیفکلی ریسرچ ہے یا اس طرح کا کوئی ہے بات کہ مطلب ہمیں اس سے کوئی یہ جو ہارٹ کی اسپریچول لنک ہیں یا اس سے ریلیٹڈ. تو جب سے مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ لنک کر کے سائنس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تب سے ہمارے پاس اس طرح کی کوئی ریسرچ نہیں آئی ہے. یہی تو کام ہے اب ہمارا آگے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. یہ IMS والے سارے بندوں سن لو، اب میڈیکل والے خاص طور پہ سن لو، جو اس جی فیلڈ سے تعلق بالکل. رکھتے ہیں بہت ہی خاص سن لو کہ you have to do this. اسی کوشچن This میں is کچھ your ایڈ ہاں task. مطلب باقاعدہ کام ہے، بہت کام ہے کرنے کو. مطلب یہ بس میں کہہ سکتی ہوں بہت زیادہ کام. اور مجھے ایک چیز ایڈ کرنی تھی بفور آئی فرگیٹ. جو فارس نے تھوڑا ایکسپلین کیا تھا اس سے مجھے یاد آیا تھا ایک پوائنٹ which I reflected on. پروفٹس سے ریلیٹڈ کہ پروفٹس کتنے اچھے سے چیزیں مینیج کرتے تھے اور مطلب کتنے بڑے بڑے رولز انہوں نے پلے کیے ہیں اور اتنا ایموشنلی اسٹیبل رہ کر. تو وہ دس شوز اس کہ مطلب وی ریئلی نیڈ ٹو اسٹڈی پھر اس پرسپیکٹو سے کہ بھائی وہ کس طرح سے ایموشنز پروسیس کرتے تھے، ان کو کس طرح سے وہ انہیں ایموشنز کو ایز اے کاز آف ہارم دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، مینیج کرتے تھے پراپرلی. اور دوسرا یہ کہ ایموشنلی اسٹیبل ہونا، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا، اور دوسرا یہ بالکل بیلنس ہونا. یہ اٹس ویری ایزی ٹو سے بٹ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ جتنا آپ جو رولس پلے کر رہے ہیں اس سب میں آپ بہت اچھی طرح سے مطلب سامنے آئے تو یہ بڑا مشکل ہے. اچھا لگتا میں اس میں کچھ ایڈ کروں محمد زکریا والے آ، کوشچن میں. جی کر دیں سوہا. اس میں انہوں نے پوچھا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے بہت لگتا ہے کہ میں بہت ڈیپتھ میں چلا گیا ہوں، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. تو یہ میں تھوڑی سی فزکس کے ٹچ سے بتا دیتی ہوں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اور تھوڑا سا ریسرچ بھی کیا ہے اس پر کہ ہماری باڈی ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم بنے ہیں میٹر بنا ہے ایٹم سے، اور ایٹم کے اندر جاؤ تو ہمارے پاس الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون آ جاتے ہیں. پھر اس کے اندر جاؤ تو ہمارے پاس کوارکس آ جاتے ہیں. کوارکس کے اندر بھی چلے جاؤ تو ہمارے پاس ایک اسٹرنگ تھیوری ہے، اس کے مطابق ہم ایک فلمنٹ آف انرجی سے ہی بنے ہیں. ایک انرجی ہے ہمیں، اور وہ انرجی کیا ہے؟ فریکوینسی ہے. تو اس طرح سے ہر چیز میں، صرف ہیومن باڈی نہیں، ہر چیز میں اپنی ایک انرجی ہے، اس کی اپنی ایک فریکوینسی ہے. تو اس طرح ہم ہر بندے کے اپنی باڈی سے کچھ نہ کچھ فریکوینسیز نکل رہی ہے، اپنی انرجی کے ساتھ، ویو لینتھ کے ساتھ وہ نکل رہی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت 24 آورز برستی رہتی ہے. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اس کی اپنی ایک فریکوینسی ہوگی. شیطان ہے، اس کی اپنی ایک فریکوینسی ہوگی. ہر چیز کی اپنی ایک فریکوینسی ہے. اب انسان کیا کرتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے؟ اب ہماری فریکوینسی تو اللہ کی رحمت کی فریکوینسی کے ساتھ شاید میچ نہ کر رہی ہو، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو فورسفلی اس میں اتنا انگیج کرتے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے باڈی میں، اپنے مائنڈ پہ، اپنے دل پہ سٹریس ڈالتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ادھر تو ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم سٹریس ڈال رہے ہیں، لیکن وہاں پر ہم اصل میں کیا معاملہ چل رہا ہوتا ہے؟ ہم اپنی فریکوینسیز کو تھوڑا چینج کر رہے ہوتے ہیں. وہ فریکوینسیز جب چینج ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت کی فریکوینسیز کے ساتھ میچ کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈوبتے جا رہے ہیں اللہ کی یاد میں یا اللہ کے کلام میں. اور ایک وائب والا کوسچن بھی آیا تھا، ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ ہماری کسی کے ساتھ وائب جو ہے وہ میچ کر جاتی ہے اور کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتی، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی سیم اسی کنسیپٹ میں آ جاتا ہے. ہمارے دل اور دماغ دونوں سے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز نکلتے ہیں. اچھا کیوں نکلتے ہیں؟ وہی کیونکہ ایٹم ہے، ایٹم جو ہے وہ کوارکس میں سے جو ہے انرجی نکلتی ہے، تو فریکوینسی ہے. اچھا وہ فریکوینسی دل سے بھی نکل رہی ہے اور دماغ سے بھی نکل رہی ہے. اب آپ کی اپنی فریکوینسی ہے. کوئی ایک اور بندہ آپ کے سائڈ سے گزرا، آپ
اس کی فریکوینسی بھی سیم اسی طرح ہے. اگر وہ اسی طرح ہے تو وہ ریزوننس کر جائیں گے. ایک ایکسپیریمنٹ ہے ریزوننس پینڈولم، اگر آپ لوگ دیکھ لیں، شاید یہی نام ہے، میں اگر غلط نہ ہوئی تو اس میں یہی کنسیپٹ ہے. جو سیم آبجیکٹ سے سیم فریکوینسی ان کی آتی ہے وہ ایک جیسے ہی ریزوننس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو آپ اس کی طرف اٹریکٹ فیل کرتے ہو. اٹریکشن خود بخود آ جاتی ہے، فریکوینسی سیم ہو جاتی ہے. اور فریکوینسی جب میچ نہیں ہوتی، بہت ہی زیادہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے، آپ بلا وجہ ہی اس کو دیکھ کر آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ سارا کہیں نہ کہیں ہمارے فریکوینسیز انرجیز سے جا کے میچ ہوتا ہے، جس میں ہم اللہ سے بھی محبت ہماری زیادہ ہوتی ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ جو دل لگا کر، جو بہت محنت سے دل سے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ان سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ فریکوینسیز میچ ہو رہی ہے. اور جو دل سے نہیں پڑھتا وہ تو ویسے ہی بس شیطان کے ساتھ ان کی فریکوینسیز میچ کر جاتی اور وہ شیطانی کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو ہمیں صرف یہ ایڈ کرنا تھا. تھینک یو. Okay, جی I'm سہیل السلام ماشاء really اللہ علیکم. بہت glad. اچھا السلام ایکسپلین کیا. علیکم. I'm really glad to hear all of this explanation, and you جی explained beautifully. تو یا میں بہت خوش ہوئی اس چیز کو سن کے، کیونکہ یہ کانسیپٹ تھوڑا گراسپ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آئی ایم گلیڈ دیٹ یو مینشن اباؤٹ اٹ. اور اس میں مجھے تھوڑا سا یہی ایڈ کرنا تھا کہ اگر سمپل وے میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ فزکس کے اسپیکٹ سے دیکھیں، الیکٹریکل جو سگنلز ہوتے ہیں سب کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہر چیز کی ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم بھی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو اس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. الیکٹریکل سگنلز بھی ہماری باڈی میں ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں، رائٹ؟ تو اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ کانسیپٹ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو. جی نیکسٹ. جی محمد ذکیہ کچھ پوائنٹ اگر کرنا ہے تو السلام علیکم. شارٹلی کر لیں پلیز. جی شورٹ ہی ہے بس. یہ سسٹم نے جو ابھی بس شارٹ سا ایکسپلین پوائنٹ ایڈ کیا کر دیجیے گا. فریکوینسیز کے حوالے سے، جی یہ مجھے یعنی کہ اچھا لگا. یہ جو انہوں نے خوبصورت انداز سے بیان کیا نا، یہ میرے واقعی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا میں تھوڑا سا ان سے پوچھنا چاہتا تھا، نیگیٹو فریکوینسیز بھی یعنی کہ اس میں مجھے شاید مجھے تو نہیں پتا، نیگیٹو فریکوینسیز بھی محسوس ہوتی ہیں. یعنی کہ کسی چیز کا ہونا، موجود ہونا، مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ معاملات نا ٹھیک نہیں ہے. اسپرچل کوئی معاملات، کوئی اللہ واللہ عالم، میرے یعنی کہ اس میں مجھے ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ وہ مجھے واضح چیزیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ معاملات جہاں نا وہ واقعی اسی طرح معاملات ہوتے ہیں. اللہ بلا معاف کرے، بعد میں کسی کو بتاتا تو نہیں. ابھی یہ فریکوینسیز کے حوالے سے بات کر دی تو میں گھر میں بھی بات کم نہیں کرتا اس حوالے سے. تو یعنی کہ یعنی کہ میرا سوال ہے کہ یہ فریکوینسیز کا یہ ہو سکتا ہے، بالکل آپ نے بات ٹھیک کی. اصل نیگیٹو فریکوینسیز کھینچتی ہیں اپنی طرف نا، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، مجھے کچھ چیز کھینچ رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے یہ نکل رہا ہے. یعنی کہ یہ قرآن اور اس سے وہ اور کھینچتی جنرلی نہیں ہے بھائی، بات نگیٹو فریکوینسیز آپ کو کھینچتی نہیں ہے. جی جی جس چیز کو آپ، جس کی طرف سے آپ کو نگیٹو وہ انرجیز آتی ہے نا، وہ آپ کو کھینچتی نہیں ہے، وہ آپ کو ریپیل نہیں کرتی ہے. اگر تو آپ کو غلط کاموں میں انٹرسٹ آ رہا ہے، سوری ٹو سے، برا مت مان، آپ کی فریکوینسیز اسے میچ کر رہی ہے تو وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے. کمپلیٹ کرنے دیں، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. ابھی میں یہ کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، اب بات بتا رہا ہوں، پھر آپ مجھے جواب دیجیے گا. میں یہ بتا رہا ہوں، جب آپ اللہ کی جیسے مجھے کنیکشن، جیسے انسان نا ایک حالت میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، اگر کنیکشن آپ کو لوز ہوتا ہے نا تو پھر وہ آپ کو واضح محسوس ہوتا ہے جیسے آپ پہ وہ حملہ ہو رہا کوئی کہیں سے. وہ فوراً جو الارم بجتے ہیں جسم کے، میرے ساتھ جو ہوتا ہے، میں اپنا بتا رہا ہوں، مجھے باقی کا نہیں پتا معاملات کیا ہے، میں فوراً اللہ کی طرف توجہ دیتا ہوں اور یاد اللہ کی میرے دل میں جو آتی ہے نا وہ مجھے سکون دے دیتی ہے. اور مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے درمیان میں کوئی باؤنڈری لگ رہی ہے اور چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں مجھ سے، اور دوبارہ میں اپنی روٹین کے اندر آ جاتا ہوں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا، مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا معاملات اللہ کی طرف سے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں مجھے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں اور یہ بری چیزیں. وہ واضح مجھے، یہ میرے ساتھ بھی شروع سے ہوتا آ رہا ہے. بچپن میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوتا تھا، مجھے عجیب و غریب، ابھی تو میں نے خوابوں کا معاملات نہیں کھولے، اس میں بڑے 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 معاملات میں سے میں گزرا ہوں اس معاملات. ابھی شاید میں کسی کو نہ بیان کر پاؤں اس طرح، وہ شاید سمجھ میں پائے. میں نے تو خوابوں میں یہ بھی دیکھا، میں نے آسمان کے رنگ برنگے آسمان دیکھے اور رنگ برنگی بادشاہ ہوتے دیکھی ہیں، اور خواب کے اندر میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں.
पहाड़ों पे चढ़ा हुआ हूँ, एक गाल में गया हूँ, गाल से इंटर हुआ हूँ मैं अपना ख्वाब बयान करूंगा अभी ये आपको, ख्वाब बयान कर रहा हूँ मैं, अल्लाह अकबर कहता हूँ, पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, साथ ही गाल है, गाल का मुंह खुला हुआ है, गाल के अंदर इंटर हूँ, साथ नई नई दुनिया शुरू होगी, ख्वाब रियल। मैंने आसमान की तरफ देखा, रंग बिरंगे आसमान, खूबसूरत रंग, और रंग बिरंगी बारिश हो रही है खूबसूरत, मैंने ऊपर आसमान की तरफ देख अल्लाह अकबर कहा है, सुभान अल्लाह कहा है, और मेरी आंख खुल गई है। वो जो फील थी वो मैं नहीं बयान कर सकता, यानी कि मुझे ये जवाब चाहिए, मैं इसको ढूंढता होता हूँ, मैं शायद अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन इसलिए कर दूँ कि आप शायद इसको समझ पाए, ये मामलात हैं, यानी कि यही बात है, अल्लाह ताला ने कुरान में वादा बयान किया हुआ है इसके बारे जी में, ये मामलात सारी। जी आप बिल्कुल, जवाब जो हम भाई जो अच्छा जो जी आपका जी कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये है एक्चुअली इंसान 70% वाटर है। और ये आप याद रखिएगा कि जो कुछ आप देख रहे हैं और जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हम्म आपके अंदर जा रहा है और आपकी बॉडी का हिस्सा बन रहा है। अगर आप सही चीजें देख रहे हैं और सही चीजें सुन रहे हैं तो वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन रही हैं, वो आपके अंदर से बाहर नहीं आती। वो जब लाइट अंदर चली जाती है, आंख के प्यूपिल से अंदर हो जाती है, उसके बाद वो बाहर नहीं निकलती, वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाती है, साउंड वेव अंदर जाती है, आपका अपना हिस्सा बन जाती है। और आप 70% जैसे वाटर है। कंज्यूम हो रहा था, और आप कंज्यूम कर रहे हो। वाटर के ऊपर तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ना, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के उससे नेगेटिव एनर्जी दे के देखा गया कि उसकी क्रिस्टलाइजेशन किस तरह के क्रिस्टल उसमें फॉर्म होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी दे के देखा गया कि कैसे होते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके ऊपर देखा गया है कि क्या असर होता है। तो वो आपके ऊपर वही असर हर किस्म की एनर्जी का, क्योंकि इन तीन चीजों का जिक्र समात, बसारत और दिल, इन तीन का जिक्र अल्लाह ताला ने मेजर 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 जगह पे किया हुआ है और बहुत ज्यादा किया हुआ है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आखिरकार जाके आपकी बॉडी के ऊपर फुल इफेक्ट डालती हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल मौजूद हैं और आपके ऊपर मेजर इफेक्ट, मॉलिक्यूलर सब एटॉमिक लेवल तक आपके ऊपर इफेक्ट डालती हैं, इसलिए आपने इनको इग्नोर नहीं करना और बहुत एक ध्यान और रखना चीज मैं है ऐड कर दूं। कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। सिस्टर, मैंने तो मैं तो ऐसी ऐसी चीजें देखी है, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी ना ये प्लेटफॉर्म, यानी कि अभी नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा मेरे से पर्सनल ऐसे मामलात मैंने ख्वाब में भी ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह ने मुझे दिखाई हैं कि, यानी कि मैं उसको मैं शायद एक मेरे चीज पास ऐड बात कर दूं भी भाई। जी 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 जब इंसान जी, पैदा यानी कि होता है ना, वो दो चीजों के साथ पैदा होता है ना। एक होता है फितरा और दूसरा होता है उसका अपना नफ्स, जो या फिर हम लोग करीन कहते हैं ना। तो वो शैतान भी आपके साथ होता है और फितरा भी आपके पास होता है। फितरा आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ खींचता है, और जो आपका करीन करीन होता है वो गलत चीजों के, अगेन वही फ्रीक्वेंसी वाली बात आ जाती है, मैच जिसे कर जाती है आप उसी तरह हो जाते हैं। जब बचपन में आप कहते, बचपन में आपके साथ हुआ है, बचपन में इसीलिए शायद हुआ होगा कि जब आप पैदा नहीं हुए थे, आप अपनी मदर के वॉम में ही थे उस टाइम पे, शायद आपकी मदर बहुत परहेजगार रह चुकी हो, बहुत कलमात पढ़े हो, जिसकी वजह से आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसीज या आपकी जो अट्रैक्शन है वो इस्लामिक चीज़ों से, अल्लाह की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो करीन है वो थोड़ा कमज़ोर हो चुका है। और मैं एडल्ट बताता होते, हूँ आप बड़े बड़े होते होते आपने खुद मेहनत की है, आप बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियसली उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जब आप जी 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 अनकॉन्शियसली सोचते हैं वो कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट डालती है फिर। तो शायद इसी वजह से आप अपने ऊपर ये सब चीजें ला रहे, तो वो आप पर इफेक्ट डाल रही है। मैं बताता हूँ मेरी जिंदगी में अपनी थोड़ी सी मैं अपनी बता दूँ हिस्ट्री। मेरी जिंदगी चेंज कैसे हुई है, एक ख्वाब से चेंज हुई है मेरी जिंदगी पूरी, मेरी पूरी जिंदगी ऐसे पलटी है जैसे यकदम ऐसे प्लेट को फोन नहीं पलट देते, ऐसे पलटी मेरी जिंदगी। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह का इनाम है, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा ऐसा इनाम है। मैंने एक दिन मैं जा रहा था बाइक पे, मैंने आसमान की तरफ देखा और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये क्या है। मैं कहा ये आसमान ये कैसे कब कब बना, ये मौत ये शायद बहुत ऐसे कोई ख्याल मेरे दिल में कोई डाल रहा था, ऐसे कोई गहराई के अंदर, ऐसे गहराई के अंदर। तो मैंने दिल से दुआ निकली, अल्लाह मुझे बचा ले। दिल से दुआ निकली, क्या निकली, ऐसी बाइक पे जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी उस वक्त हालत क्या थी, बड़ा टाइम पहले की बात है। मेरे दिल से दुआ निकली और उसी टाइम अल्लाह ने पता नहीं क्या, उस वक्त मुझे महसूस हुआ दुआ कबूल हो रही है, क्या हो रहा है मुझे पता, मेरे लिए तो नॉर्मल थी। एक एक ना फील हुआ मुझे, जैसे कि मैंने महसूस किया कायनात को
आसमान को देखा, मेरी हैबत तारी हो गई, मेरे हाथ पांव कांपने लग गए। आसमान को देखा, सितारे देखे, रात का टाइम था, और मैं बाइक में जाता है जैसे मैं कहीं गुम हो गया हूँ, इस दुनिया से मैं कहीं और चले गया हूँ, ऐसे ऐसे ही एकदम थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ ऐसे हुआ मामला। और मैं, हम बैठते थे फ्रेंड्स वगैरह ना, कजन वगैरह, हम चाय वगैरह चाय वगैरह पीते थे शाला हाथ टाइम ना, तो मेरे दिल से दुआ निकली, अल्लाह मुझे बचा ले ऐसे ही कि मैं मौत आनी है, सारे मामलात, मौत पर हक है, मरना भी, ये सारे ख्याल चाह रहे थे। तो मैंने दुआ की, अल्लाह मुझे बचा ले, ये दुनिया मैंने कहाँ खपानी है, अल्लाह मुझे आखिरत दे दे, अल्लाह मुझे तूने भी जाना है, ये दुनिया तो बस एक सेकंड की है, एक सेकंड भी नहीं है। तो मैं गया हूँ, मेरी दो उस महफिल के अंदर हमारी लड़ाई होगी दोस्तों की, और मैं लड़ा होगा उनसे, ये देखने का वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और मेरे दिल से दुआ निकली थी, अल्लाह ने मुझे वो दुआ कबूल की, आज मैं जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे कट ऑफ हो गया, सारे दोस्त मेरे छूट गए, सब यानी कि जितनी बैड महफिलें थी सारी खत्म, और मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ मामला। मैं कम अज कम 4-5 महीने आइसोलेशन के अंदर रहा हूँ, और मेरे पे पूरी एक वो हैबत तारी थी अल्लाह की, एक पूरी एक खूबसूरती, एक पूरा एक नक्शा था पूरे बना हुआ। मेरे पास जरा नॉलेज नहीं था, ना मैंने कुरान कभी खोला था, ना मैंने पढ़ा। मैं सब आसमान को देखता था जाके, कायनात से मुझे मुझे ख्याल आते थे, उससे जवाब मिलना स्टार्ट हुआ। फिर आस्ता आस्ता इल्म की ऐसे स्टार्ट हुई, सीढ़ियाँ चलना, मुझे जीरो से मैंने स्टार्ट किया। फिर ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ स्टार्ट हुई, चलते चलते मैंने कुरान खोला, फिर जो मेरे दिल में ख्यालात आ रहे होते थे, ये सारे जवाब मुझे कुरान से मिलते जा रहे थे, ऐसे लगता था जैसे कोई कनेक्शन बना हुआ है। बस ऐसे मामला चलते गए चलते गए। तो ये था यानी कि मेरी ना, स्टार्टिंग में था बचपन में मेरा ना, मैं जब छोटा था ना, मुझे झलके याद है अपनी ना, वो तब भी मैं ना, याद है मुझे क्यामत की कोई बातें होती थी ना हमारे घर में, बड़े बुजुर्ग काले होते थे, क्यामत की बातें और ये इस तरह की बातें होती थी ना, तो मैं क्या करता था, मैं डर के ना बाहर आ जाता था, रात के टाइम मैं आसमान को देखने लग जाता था। ये मुझे बहुत शिद्दत से मेरे दिन में ये बातें याद है, ये मैं बहुत सीरियस था इस पे। छोटा होता मुझे नहीं पता, उससे मुझे समझ भी नहीं थी, लेकिन अब जाके जब कनेक्शन बनाता हूँ चीजों को, मैं कहता हूँ अल्लाह तू ही है मुझे बचाने वाला, तूने ही बचाना, तू ही बचा सकता, तेरे अलावा है ही नहीं कोई। तो मैं यानी कि एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि क्या पता इस सच में कोई आप फायदा हो जाए आपको, क्योंकि मेरे जितना मेरे पास था ये चीजें मैंने वो उसको बयान करने की कोशिश की। तो ये थी मेरी ये जी, सारी प्रॉब्लम। मुझे हाँ बोलना जी था कि मोहम्मद, आपने बहुत I'm एक glad मिनट that में you मिली। हाँ shared I'm glad that अच्छा you shared your experiences with us. दूसरे कि हम्म, हाँ, इस तरह के बहुत सारे लोग, आई मीन आई एम श्योर हम सब इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू करते होंगे, सो दैट्स आवर कनेक्शन विद अल्लाह ताला। मुझे एक पॉइंट ऐड करना था रिगार्डिंग के जब हम कुरान रीड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पे क्या होता है, थोड़ा सा मुझे इस बारे में बात करनी थी। जो आपका खुद कंडीशन आपकी होगी, यानी आपके दिल की या माइंड की, वो भी इन्फ्लुएंस कर रही होगी। जिस तरह से हमने वो भी पढ़ा है एक आयत जो है ना रिगार्डिंग के द कुरान कैन बी सोर्स ऑफ गुमराही ऑल्सो। सो तो वो कौन सा दिल है जो फिर पढ़ के गुमराह हो जाता है, तो वो भी एक दिल की कंडीशन है। तो इट वर्क्स वाइस वर्सा, यानी हार्ट का कुरान के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है और कुरान का हार्ट पे, इट वर्क्स बोथ वेज। हमें वर्क दोनों तरह से हमें काम करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही तरफ हम लोग बस सोचें कि जैसा भी हमारा दिल है हम आ गए कुरान के सामने में रीड के हमें सब समझ आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। So we have to नहीं नहीं work a सिस्टर, lot, like at a spiritual level. मादर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। सिस्टर, मैंने अभी तक जो समझा ना, जिस दिल में अल्लाह का डर है ना, तकवा, अब देखें इन दिलों का हाल ना अल्लाह जानता है, कोई किसी को जज नहीं, ये अल्लाह जज करने वाला, दिल अल्लाह जानता है। अल्लाह का अगर खुले, मुझे ये पता है, मैं चलता फिर अल्लाह के सामने मैं नहीं छुप सकता। मुझे कायनात की किसी बंदे की मुझे कोई मुझे यकीन माने, अल्लाह की तौफीक से, ला हौला वला कुव्वता Yes. इल्ला बिल्लाह, मेरे में कोई ताकत नहीं। मुझे पता होता मैं सच बोल रहा हूँ, और मुझे इसके ये मामलात होने, अल्लाह की कसम फिर भी सच बोल देता हूँ, मुझे नहीं डरता। मुझे क्यों डर? बात है तकवा, जी। अच्छा अल्लाह का अच्छा, डर। चलें। अल्लाह का डर जब जी तक जी, दिल में लेकिन रहेगा तब तक अल्लाह आपको um, बचाएगा, ये है चाबी, बस हाँ जी हाँ जी। बहुत ये शुक्रिया चाबी है। मोहम्मद ज़करिया, आपका, आपने जो है वो अपनी ब्यूटीफुल जर्नी टूवर्ड्स गॉड जो है आपने वो शेयर किया हमारे साथ। माशाल्लाह, बहुत स्पिरिचुअल जर्नी थी आपकी। बस लास्ट में जो है वो मैं एक ही दुआ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो दिल के झुक जाना या किसी की तरफ माइल हो जाना, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक दुआ बताई है। वो ये है कि रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज हदैतना। ये लाजमी, ये जो दुआ जो है ये लाजमी पढ़ा करें।
محمد ذکریہ آپ کے کیس میں تو یہ دعا جو ہے یہ لازمی اس کو یاد رکھیں، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہا کریں، تسبیح میں ایڈ قرآن کی کریں۔ سورہ عمران کی یہ تو میں ریگولر بات، مجھے تو یہ خوبصورت دعا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ بالکل ہاں سچ جی، ہاں بات جی، ہے بھائی ہاں یہ جی، جو یقین مان لیں، میں نے اس کو محسوس کیا کہ انسان اپنی عقل شعور اس سے اللہ کی رحمت کے ساتھ جانا جنت میں، یہ حقیقت ہے۔ میں جی جی دنیا میں اس کو بالکل، محسوس کرتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پلٹ بھی گئے ہیں لوگ، اللہ موت ایک دیتے جی اور جی ہیں، دعا بالکل اللہ بالکل۔ دیکھیں بس میں میں کہتا ہوں موت بھی نعمت ہے، اللہ کی قسم موت نعمت ہے۔ اگر ایمان پہ اللہ تمہیں دنیا سے لے جائے نا، اس سے بڑی نعمت نہیں، کیونکہ تمہارے آگے ایسی ایسی چیزیں، یہ کائنات ایسی بھی اللہ نے اس میں نشانیاں رکھی ہوئی نا، اگر اس کو بندہ دیکھے نا، بندہ یقین میں ڈوب جائے ایک ایک چیز میں اللہ جی کی جی ایسی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ نشانیاں ہیں ہاں جی، کہ ہاں میں جی، آپ کو کیا ایکسپلین کروں، سارے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میری زبان جی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو یہ بیان کروں، میری زبان میرے ہونٹ سے وہ الفاظ نہیں نکل پاتے، ایسی جی خوبصورت جی جی اللہ دکھتی ہوئی ہیں جی ٹھیک ہے ذکریہ، اوکے اوکے اوکے، آپ کی بہت ہی اسپرچول آپ کی جرنی رہی ہے، ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی آپ سے سیکھنے کی جو ہے وہ ایک لیسن دے ہمارے لیے، اسی چیز کو جو ہمارے لیے لیسن بنائے۔ اور اب نیکسٹ سوال کے اوپر چلتے ہیں۔ Can جی I add share it? زید، جی ملیحہ آپ ایڈ کر دیں، اس کے بعد پھر زید آپ آ ہاں جائیے وہ گا یہ مائک پہ۔ کہ مطلب جو ایک دعا ہے جو ہارٹ سے ریلیٹڈ، اور وہ میں نے کوشش کی تھی کہ مطلب جیسے میں سرچ کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامن کون سی دعا پڑھتے تھے اپنے لائف میں نا، تو اس میں سے ایک مجھے جو ملی تھی، مجھے شاید 2 3 ملی تھی، اس میں سے ایک وہ والی تھی ہارٹ سے ریلیٹڈ کہ وہ بہت فریکوینٹلی پڑھتے تھے، جو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہم لوگ بہت کم پڑھتے ہیں مجھے لگتا ہے، ایون کہ مجھے پتا ہاں بھی ہے جی، نا ہاں تب جی، بھی میں کم پڑھتی ہم، ہوں، تو اس سے مجھے حدیث میں اندازہ یہ ہو رہا دعا تھا ہے، کہ the heart as much. یا بالکل، ہاں۔ اچھا زید اب آپ آ جائیں، اپنا کوشچن کریں۔ بہت بہت شکریہ، ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا صبر کرنے کا۔ تو میرا کوشچن تھوڑا شارٹ ہے لیکن شاید ارریلیونٹ ہو، اگر اجازت ہے تو، کہ ہم جب ڈوپامین کی بات کرتے ہیں نا، وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، اچھا اس کا گراف ہم دیکھتے ہیں بھائی ٹائم کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے، مطلب آپ کو ریوارڈ ملا، ٹھیک ہے ڈوپامین آپ کو مل جائے گا نہیں تو، لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ کتنا ڈوپامین، اس کو ہم کیسے میئر کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ابھی میری باڈی کے اندر کتنا ڈوپامین فلو ہو رہا ہے، تو obvious سی بات ہے جب ہم اس کو دیکھیں گے پھر ہم اس کا افیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں نا، سو یہ کوشچن ہے۔ زید میرے Then خیال سے یہ اللہ تعالیٰ تو میں ڈوپامین کی طرف جانے سے منع کرتا ہے۔ اب آگے ملیحہ بتائیں گی، جی ملیحہ کیا بتائیں۔ جی چیز؟ جی اچھی چیز۔ نہیں، میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ مطلب کسی اور کے پاس چیز سے ریلیٹڈ ہے کچھ ریفلیکشن تو دے کین شیئر۔ میں بتا دیتی ہوں ڈوپامین اگر تو ہے نا، اگر تو فوکسڈ آؤٹ برسٹ ہے، یعنی فار ایگزامپل آپ کے اوپر کوئی ایسی کنڈیشن آ گئی ہے جس کے اندر اب آپ کو انسٹنٹلی اور فوراً ہی کام کرنا ہے اور تبھی آپ کا کام ہوگا، وہ جو انسٹنٹ برسٹ ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس میں غلط نہیں ہے، وہ اس میں اس کو ہونا بھی چاہیے، اور لیکن ڈوپامین کا ایڈکٹ ہو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں میرا کوشچن یہ ڈوپامین ہے کہ کا وہ تو کام چلو، ہے آپ کی باڈی کے آئی ایم اندر ریلی، اس کا فنکشن ہے، تب وہ اس کے اندر موجود ہے، اگر وہ یوز لیس ہوتا تو اس میں وہاں ہونا ہی نہیں تھا، اس کا ہونے کا مقصد ہے، اس کے وہ آپ کی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹ ضرور کرتا ہے، اور اس کی کہیں نہ کہیں پر آپ کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے کوئی بہت ہی انسٹنٹینیس رسپانسز کے اندر، یا جیسے کوئی مطلب آپ کے اوپر اسٹریسفل کنڈیشن آئی ہوئی ہے، اس حالات میں آپ کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ آپ کو تھوڑا انرجائز بھی کرتا ہے اور تھوڑا آپ کو برسٹ بھی دیتا ہے، لیکن نہیں لانگ ٹرم سدرا افیکٹ آپ، سیروٹونن کا ہی ہونا چاہیے، تھوڑا میرا کوشچن تھوڑا جی چینج ہے، آئی ایم ریلی ہارٹ سوری۔ ایک ایک ہارٹ ایک پوائنٹ میں برین یہاں کے پہ ایڈ ساتھ کر دوں زید، ایک پوائنٹ، صرف ایک پوائنٹ۔ سدرا آپ اس کو ڈوپامین کو آپ اس طرح سے ریلیٹ کریں نا کہ اگر ایک انسان کے اندر ڈوپامین کا لیول اتنا ہائی ہو، ٹھیک ہے، انکلائن پہ انکلائن ہوا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ سوچیں کہ یہاں پر انسان کے خود کی جو نفس ہے، جو ٹھیک ہے، اس کا جو ایٹریبیوٹ جو ہے نفس کا، وہ کتنا زیادہ انوالو کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا انسان سے کتنی خطائیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بھائی، دیے گئے وہ تو کامات سے بات کتنا بڑھ میں جائے گا۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، ہاں بالکل ہاں یہی جی، ہاں میں جی، کہہ رہی ہوں کہ اس کا ایڈکٹ نہیں ہونا، لیکن اس کو ہوں لوکلائز جو اس کا کسی کسی مومنٹ پہ کام ہے وہ اس کو کرنے دینا ہے،
ورنہ اس کے بغیر آپ کام نہیں کر پائیں گے. ہر وقت آپ بالکل ہی بالکل لو لیول پہ جا کے، اور جیسے سیروٹونن ہے نا بالکل کام اینڈ اس میں نہیں رہ سکتے. کسی کی جیسے وار مطلب کی ایک کنڈیشن آپ یا جیسے فار ایگزامپل آپ موٹیویشن کا وار ایک میں، شارٹ ہاں یا جی ایک میرا شارٹ ضرور کوشچن تو چاہیے سن لیں کسی سر. جگہ پہ آپ کو ایسا چاہیے ہوتا ہے. ہاں آپ نے جو اچھا کوشچن وہ یہی پوچھا سوال ہے نا تھا. کہ برین یا ہارٹ کے ساتھ اس کے لیول پہ کیا. اچھا اب یہ یاد رکھیے گا کہ ڈوپامین یا مطلب سیروٹونین کے جو لیولز ہوتے ہیں نا وہ اتنا ہائی یا لو نہیں ہوتے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈوپامین کب تک ایکٹیو رہے یا سیروٹونین کب تک ایکٹیو رہے. پرماننٹلی آپ اسے ایکٹیو رکھیں گے وہ سارا ٹائم ایکٹیو رہے گا. سمجھ آئی یا نہیں جی آئی؟ جی لیکن مطلب یہ نہیں ہوتا نہیں کہ وہ ہاں سمجھ آ گئی ہے، لیکن ایک کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں نا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہائی لو، جس طرح فار ایگزامپل اس کا میئر کیا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے یا لو ہے، ٹھیک ہے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی میئر یہی ہے کہ اگر آپ ہر وقت ڈوپامین ایڈکٹ رہتے ہیں، ہر وقت آپ کا ڈوپامین ہائی لیول پہ رہتا ہے، ہر وقت آپ اس چیز کی طرف ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈوپامین کی طرف لے کے جائے، تو اس کا مطلب آپ کا ڈوپامین سارا ٹائم ایکٹیو ہے. وہ ان ایکٹیو ہوتا ہی نہیں ہے، آپ اسے ان ایکٹیو ہونے ہی نہیں دیتے. زیادہ اینکشس سے ریلیشن آئی تھنک ہمیں مل سکتا ہے. دوسرا ایک اور چیز میں ایڈ کرنی تھی کہ ہم ڈوپامین کو مطلب نیگیٹو اسپیکٹ میں بہت ڈسکس کرتے ہیں، اس کو پازیٹیو اسپیکٹ میں بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تو مطلب تو تھنگ از کہ جو چھوٹے موٹے جو ٹاسک ہوتے ہیں نا جن کا ریوارڈ جو جلدی ہو جاتا ہے تو وہ ہیلپ کرتے ہیں. مطلب یہ وہ چیزیں جیسے چھوٹے چھوٹے آپ گولز رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ لانگ ٹرم مطلب وہ رکھیں تو اس طرح ہی برین کام کرتا ہے. اس سے ایک دم سے بہت بڑا گول یوزلی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ٹاسک ہے، کوئی بڑا کام آ جائے تو اسے لگتا ہے کہ اب تھریٹ لگتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہوگا، تو اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گولس. پھر وہ چھوٹے چھوٹے آپ کور کرتا ہے نا تو وہ ڈوپامین آپ کو ملتا جاتا ہے پھر ایک طرح سے پھر یو فلفل دیٹ بگر. اور پھر سیروٹونین کا رول پھر ڈاؤن ریٹ. اب وہ جو ڈوپامین ملتا ہے نا اس کی کچھ مطلب اماؤنٹ ہوگی نا، ملی ایکویلنٹ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے تو وہ مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم فار ایگزامپل فائنڈ کر رہے ہیں اس کو کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں. یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے، تو میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کہ کتنا اماؤنٹ کہاں پہ، کیونکہ آپ کس ایریا کی بات کر رہے ہیں. بیکاز دا تھنگ از کہ یہ ہارمون ہے اور وہ مطلب ڈفرینٹ آرگن کو لنک کر کے وہ کر رہا تھا کام نا. تو آپ میزو لمبک کہاں پہ پاس میں آپ کہہ لیں، تو میزو لمبک پاس میں exactly کہہ لیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں فار ایگزامپل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ فار ایگزامپل آپ نے جو بھی کام کیا، ٹھیک ہے ایک ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی آپ نے کام کا ایک ارادہ کیا، ٹھیک ہے انٹینشن آپ کی تھی اور وہ کام جب کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو ڈوپامین مل گئی، ایسا ہی ہے اگر وہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، ٹھیک ہے. تو اب فار ایگزامپل میں نے کوئی ایکس کوئی بھی کام ہے اور وہ میں نے اس کا ارادہ کیا، اب میرے اندر ڈوپامین کی کمی آ گئی، ٹھیک ہے لو ڈوپامین ہے، جب تک وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوگا تو مجھے ڈوپامین نہیں ملے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ ٹائم بعد وہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے اب میرے برین کے جو پاتھ ویز ہیں، جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر سے ڈوپامین فلو ہوگی اور جو بھی میرا موڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا مجھے خوشی محسوس ہوگی ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب میں کیسے دیکھوں کہ یار یہ میرا کام تو ہو گیا لیکن مجھے کتنی ڈوپامین ملی، لو یا ہائی نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب میئر ہم کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے لو ٹھیک ہے لو بھی ایک میئر ہی ہے، ہائی بھی ایک ہے، لیکن وہ فار ایگزامپل ایکویلنٹ میں ہوگا نا جس طرح جی. after you have achieved تو پھر آپ کو کتنا ڈوپامین مل رہا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں. ایک ٹاسک کرنے کے بعد کتنا ڈوپامین آپ کو مل رہا ہے اس کا بالکل یہ میجر بھی ہم آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل اس کا میئر بھی. اور فار ایگزامپل اگر ایک انسان ہے، ٹھیک ہے اب وہ اگر جس طرح میرے پاس یہ ایگزامپل آ رہی ہے بی پی اگر وہ میئر کرتا ہے اپنا تو اس کو میئر ہو جاتا ہے نا کہ 120/80 ہے 130 اس کے. تو اگر فار ایگزامپل میں اپنا میئر کیا کر سکتا ہوں یا ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی ایکویشن ہے، کوئی فارمولا ہے اس کا، یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جس سے ہم، یا کوئی بھی ایسی ڈیوائس جس سے ہم پتہ لگ جائے اچھا بھائی یار میرے اندر اتنا ڈوپامین فلو کر رہا ہے تو پھر میں جی جی میں سمجھیے آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ میجر کس طرح سے مطلب ہم کر پائیں گے چیز کو. جہاں تک جی جی انٹرنل ایک چیز ہوتی ہے نا اسسمنٹ، تو اس میں سیلف اویئرنیس ہی ہوتی ہے آپ کی جو آپ کے سب سے زیادہ کام آئے گی. اور سیلف اویئرنیس بڑھاتے رہنا تھا. آئی ایم شیور اگر آپ لوگوں نے پڑھا سیلف اویئرنیس کو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ امپروو کرنا ہوتا ہے. شروع میں بالکل سائنس ہوتی ہے کچھ نہیں پتا ہوتا آپ کو اپنے بارے میں.
اور پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے بارے میں آپ یو گیٹ ٹو نو مور اینڈ یو گیٹ ٹو نو مور کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں, کیا چیز آپ کو ایزیلی آپ کر پاتے ہیں, کیا چیز مشکل لگتی ہے, یہ سب کچھ آپ کو تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے. دین یو سی دیٹ. ہاں جہاں تک ایگزیکٹ ڈیٹیکٹ کرنا اور میجر کرنا, تو آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ ہوگی اس کی ڈیٹیلز. آئی ڈونٹ ریئلی نو ایٹ آل لائک اس کی میجر کس اسد بھائی نے چیٹ میں لکھا ہے, اگر وہ بتانا چاہیں یا میم بتانا چاہیں. شکریہ. اچھا, ڈوپامین کین بی میئرڈ, اٹس یونٹ از ملی گرام پر ملی لیٹر. یہی لکھا ہے میرے خیال سے شاید اسد نے. شکریہ اسد بتانے کا. اچھا, ایک کوشچن تھا جو میسیج میں آیا ہوا تھا, وہ تھا علی حیدر اوان کا. ان کا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈو دا فریکوینسیز اینڈ ریدم آف دا ہارٹ اینڈ برین انفلوئنس آور تھاٹس, ایموشنز اینڈ اسپریچول ایکسپیرینسز, اینڈ از دیئر اینی کنیکشن ود دا اسلامک کانسیپٹ آف قلب؟ ہاں تو یہ اب میں آپ لوگوں کو چھوڑتی ہوں سوال کہ آپ لوگ ایکسپلور کریں ہاؤ لائک دس از اے بٹ آف مائی ریسرچ جو مجھے سمجھ میں آیا نیورولوجیکل بات. ضرور اس کا دیکھیں قلب کا جو ہے ہم لوگ جیسے جیسے لیول انکریز کرتے جا رہے ہیں اپنا, مطلب نیورولوجیکل ہوگا, بایو کیمیکل ہوگا, بایو فزیکل ہوگا, پھر الیکٹریکل ہوگا, انرجیٹک والا جو ہے یہ obviously it's a higher level and a better understanding. تو آئی ایم شیور اس کا کنیکشن ہوگا قلب کے لحاظ سے, اور کیا کہتے ہیں اسپرچل اور ایک طرح سے فزیکل اور میٹا فزیکل ڈائمینشن, تو ضرور اس کا کنیکشن ہوگا. ابھی بہت ساری چیزیں اسی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, تو پھر ہم لوگ اسٹڈی بھی کریں, ریسرچ بھی کریں. آئی ایم شیور ویل فائنڈ سم کنیکشن. چلیں ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہوگا. جی ملیحہ, ایڈ کریں پوائنٹ. جو بک ہے سائنس آف دا ہارٹ, اس کے اندر بہت کچھ اس بارے میں موجود ہے. سو یو کین گو اینڈ ایکسپلور دیٹ بک ایز ویل. تھوڑی سی مشکل لگے گی مے بی اگر آپ کو فزکس نہیں آتی, بٹ اگر آپ کو آتی ہے یا آپ ہیلپ لے کے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو یو انڈرسٹینڈ مور اباؤٹ دا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ اسپیکٹ, اور اس سے پھر آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پھر قرآن کے اندر پہ کیا چیز سے ریلیٹ کری یا کنیکٹ کری. چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی پوائنٹ اگر ملیحہ آپ نے ایڈ کرنا ہو, نہیں تو اینڈ کرتے ہیں اسے. لاسٹ پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا. لاسٹ عادت جو ہے آواز آ رہی بھیا؟ آواز آ رہی منٹ مجھے؟ زکریا ملیحہ, ایک منٹ زکریا ملیحہ کو ایک پوائنٹ ایڈ کرنے دیں, پھر آپ بول دیجیے گا. جی جی ملیحہ. میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا فیڈ بیک یا آپ کے کوئی بھی سجیشنز ہیں, کوئی بھی ریسرچ ورک ہے, کوئی آپ کی ریفلیکشن ہے, آپ کسی بھی طرح کسی بھی فارم میں پٹ اٹ ان یور گروپ میں ڈالیں اور کمیونیکیشن اسٹارٹ کریں اس کے بارے میں. اس سے یہ کہ کرنٹ ٹاسک ہمارا چل رہا ہے اس کا بھی ریلیشن آپ کو ملے گا اس سب سے ریلیٹڈ, جس طرح سے فارس ایکسپلین پازیٹیو اور نیگیٹو جو ایٹریبیوٹس ہیں انسان کے, وہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں قلب سے. تو وہ سارا جو ہے آپ فردر ایکسپلور کر کے اپنے پوائنٹ شیئر کریں, گروپ میں شیئر کریں, گروپ میں ایکٹیو ہوں. یہ ایک میری ریکویسٹ بھی ہے ساتھ میں. ہاں, اس کے بعد ملیحہ زکریا کے پوائنٹ کے بعد میں انشاءاللہ جب اینڈ کرنے لگوں گا تو میں آپ لاسٹ کو 2 آیات بتاؤں گا, آپ انہیں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا, تو اس سے بھی شاید آپ کو فائدہ ملے گا. جی زکریا, فاضل پوائنٹ ایڈ بھائی کریں میں لیکن سمپل کر کے, لاسٹ سمپل کرنا اینڈ چاہوں گا. شارٹ. میں نے تھوڑا سا نا جی ایکسپلین کرنا تھا. کچھ میسیج آئے ہوئے تھے نیچے نا کہ ایموشن بھائی زیادہ ایموشنل ہو گئے. سسٹر سیزر نے بھی اس طرح کے میسیج کیا تھے. اچھا میں تھوڑا سا یہاں بتانا چاہوں گا رک کے. دیکھیں سیشن تھا اس کے متعلق بات چلتی گئی نا اس طرح کی نیورونز اور دل کے کنیکشن, تو وہ میں نے کہا چلو میں اس پہ میں نے یہ نہیں کہ بھی ایک یہ پوائنٹ بن گیا تھا. میں شیئر کرنے کا مقصد سے یہ تھا سب بھائیوں بہنوں کے ساتھ. اور مقصد یعنی کہ پہلے تو یہ کہتے ہیں میں نے اپنا سمجھ کے ہی کیا نا جی, میں اپنے بہن اور بھائی سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے مسلمان بھائیاں, ٹھیک ہے جی. تو اس میں میرا جو مین پوائنٹ یہ تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا بیان کرنے کا, ایک تو لیکچر اور جو پریزنٹیشن اس کے متعلق تھی, تو دوسرا یہ تھا پوائنٹ ہے کہ بھی شاید کچھ فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے, بات سمجھا رہی بھائی؟
جی جی بالکل یہ آپ سے کنٹریبیوٹ اور سوری آپ کی دل آزاری کے لیے یہ نہیں کہا تھا، وہ زید بھائی نہیں تھوڑا مانو سا آپ کوئی بات نہیں 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 سیدھا نہیں زید بھائی اصل میں ویٹ کر رہے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ ایز اے مطلب مذاق میں مجھے انہیں کہا تھا کہ آپ ادھر کے ابھی نہیں بھائی سسٹر جو ہیں وہ ذرا آئے سسٹر ایموشنل اسٹیٹ میں ہیں، ان کو اپنی بات جی کرنے جی جی مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. یہ ضروری تھی میں نے اس کو ایڈ اس لیے کروایا کہ شاید کیا پتہ فائدہ ہو جائے کسی کا میری وجہ سے. سمجھ بات صرف یہ جی تھا جی میرا زکریا مقصد سب کچھ بیان کرنے کا. ٹھیک ہے جی یہ لاسٹ تھا جی میرا جی پوائنٹ. اور میں نے اس کو یہ دیکھیں جب بندہ کی جرنی سے گزرتا چیزوں سے ایموشنلی وہ جب بندہ چیزیں جو کھل کے سامنے آ جاتے ہیں وہ ہو جاتا تھوڑا سا. یہ جنرلی بات ہے جو میری جگہ کوئی اور جی ہوتا جی وہ شاید جینوئن وہ بھی بات ہے ہاں جی ہاں جی ہو جاتا ہے جی جی جنرلی بات کچھ نہیں تھا. تو میں صرف تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرنا چاہتا تھا کوئی یہ کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ والا اس طرح نہیں تھا. سیشن اس طرح کا تھا اور پریزنٹیشن اس طرح کی تھی. اس کے متعلق وہ چیزیں ساری بھی اسی طرح کی ذہن میں آ رہی تھی. تو مقصد یہ تھا کہ یا کھل کے اگلے بندے کو دے دیا جائے امانت کے طور پہ. کیا پتہ وہ کچھ اچھا اس سے اچھی چیز لے لے. اگر میرے پاس وہ نالج نہیں ہے تو کیا پتہ میرے سے اچھے لوگ آئیں اللہ تعالیٰ ان کو میرے سے زیادہ سمجھ دے دے وہ اس سے اور فائدہ اٹھا لیں. یہ صرف سر ریسرچنگ آپ بھائیوں اور بہنوں کے لیے تھی کہ شاید کچھ مجھے بھی سیکھنے کو کچھ نیا مل جائے اور آپ کو بھی کچھ اس سے کچھ پوائنٹس سے کچھ چیزیں آپ مل جائیں. ٹھیک ہے جی تو یہ تھی سمپل میری لاسٹ بات. چلیں ٹھیک ہے تو بہت شکریہ اچھا مجھے ایک زکریا. صرف سوری فارغ بھائی یہ مجھے بتائیے گا نو کہ ورڈ ہم یہاں پر اکثر دیکھتے ہیں. پہلے تو بھائی کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنی مطلب حالت کیفیت یہ بیان کی جو بھی. لیکن یہ ایموشنل ہونا کو ہم نیگیٹو اس میں کیوں لے کے چلے جاتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر ایموشن ہیں تو ہم ایموشن شو کریں گے. اگر کوئی اس طرح ہمیں کہتا بھی ہے ایموشنل ہو گئے تو ہو بھی تو سکتا ہے نا انسان. اگر ہو بھی گیا تو اس میں کیا مطلب اس کو یعنی کہ نیگیٹولی ہم کیوں پرسیو کرتے ہیں کہ ایموشنل ہے یا نہیں ہم نیگیٹو اگر کوئی لینا بھی بولے گا نہیں ریشنل چاہیے ہے. کوئی بات نہیں میں تو نہیں نہیں کرتا میں کوئی صرف بات ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں مجھے پتہ ہے آپ نہیں کر رہے لیکن میں ایک جنرل بات پوچھ رہا ہوں سر. ایک ویسے بات پوچھ رہا ہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی میں بھی نا ٹھیک ہے اب کوئی بولتا ہے یار ریشنل ہے یہ بندہ تو ہم اس پہ مطلب یو نو کہ اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں میں ریشنل مطلب مجھے بول دیا یا کچھ اس طرح. اگر ہم نے ایموشنل کی کوئی بات آ گئی نا جس طرح فار ایگزامپل اگر میں نے کسی کو ٹیز بھی کرنا ہو ایگزامپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے یار یہ تو ایموشنل ہے تو ایموشنل ہونا اٹ سیلف کوئی بری بات تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ ایموشن بتائے ہیں ہم اس کو ایکسپریس کریں گے تو یہ کوئی اتنی مطلب بری بات تو نہیں ہے نا. یا اس میں کوئی میرا پوائنٹ سمجھ پا رہے ہیں یا میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ بالکل تھینک ٹھیک یو. نہیں ہے آپ نے زید بالکل اس ٹھیک میں کوئی بھی بری بات نہیں بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. جی جی اس میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے. ہر انسان کے دل کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں اس کو ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار موقع نہیں ہوتا لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہوتا. محمد ذکریہ کے پاس آج موقع تھا ٹاپک ایسا تھا تو انہوں نے ایکسپریس کر دیا. ٹھیک ہے بیچ میں سوالات بھی ایسے آگے تھے تو اس میں کوئی لیکن ایشو سر والی میرے بات نہیں ہے. محمد ایموشن کو جو ذکریہ ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا ڈوپامین میں بھی روک کے رکھوں گا اور اس کو جو ہے نا صبر تمہیں سکھاؤں گا. تو جزاک اللہ خیر ان کا. مجھے یاد ہے فائز بھائی ٹائم کافی ہو گیا. السلام اچھا علیکم. چلیں وعلیکم السلام. اچھا اچھا لاسٹ چلیں اذان ٹھیک تک ہے اذان تک نہیں آ رہے 2-3 دن ہو گئے خیال تھی. بس اذان تھوڑا سا بزی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کو آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بس 1-2 دن بس تھوڑا سا بزی تھے. اچھا جی جی اب سیشن کو اب اینڈ کرتے ہیں. ہاں سیشن کو اینڈ کرتے ہیں لیکن اینڈ کرنے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو 2 آیات بتاؤں گا. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھئی انسان کو کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے اور اس کا حل کیا ہے اور سولوشن جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا رزلٹ بھی بتایا ہے. تو وہ جو آیت ہے وہ سورۃ العمران کی ہے. ٹھیک ہے آل عمران کی وہ آیت نمبر جو ہے وہ 14 اینڈ 15 آپ لازمی دیکھ لیجئے گا ایک مرتبہ. تو چلیں ٹھیک ہے ملیحہ اب اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. باقی جتنے بھی پارٹیسپینٹس جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ اپنے لازمی فیڈ بیکس کو جو ہے وہ اپنے گروپس میں لازمی شیئر کر دیجیے گا. کوئی اگر کوئی کوشچن ہو تو اپنے گروپ میں رکھ دیجیے گا. ان کے جو کیپٹنس ہوں گے وہ ملیحہ تک بات پہنچا دیں گے اور ملیحہ ان کا آنسر کر دیں گی. جی ملیحہ کوئی آخری نوٹ اگر آپ دینا چاہ رہی ہوں. بس میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف اسٹارٹنگ ہے اس کنورسیشن کی ضرورت انشاءاللہ. آپ کی آواز نہیں آئی صحیح سے. کیا کہہ رہی تھی آپ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف اسٹارٹنگ ہے بگننگ ہے اس کنورسیشن کی یا اس ڈائریکشن میں جو ہاں بھی جی کہہ لیجیے گا جی انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ
سدرا نے بھی جو ہے وہ سیشن دیا تھا اسی کے اوپر ہی، لیکن وہ جو ہے وہ کمپلیٹلی مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ قرآن کے درس سے تھا، جس کے اندر نفس کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی، اور بھی کافی زیادہ چیزیں تھیں. اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ ہو چکی ہے، اس کا لنک بھی جو آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا، وہ بھی دیکھ لیجیے گا. اور یہ والا ان سائنٹیفک ٹرمز جو ہے وہ آج ملیحہ نے اپنا سیشن ڈلیور کیا ہے، تو اس کی ریکارڈنگ بھی اپلوڈ ہو جائے گی. اگر آپ نے دوبارہ دیکھنا ہو تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. آپ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم